بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے دا اسٹوری آف کریشن، یعنی تخلیق کی کہانی۔ یہ موضوع ہسٹری آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہے اور اس پر ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ میں اپنی بات کا آغاز ایک آیت سے کروں گا۔ قرآن کی سورہ الزخرف یعنی چیپٹر 43 میں ایک آیت ہے، ما لہم بذالک من علم انہم الا یخرصون، یعنی لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہے، وہ صرف گیس کر رہے ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے، اس کا جو امیڈیٹ ریفرنس ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ فرشتوں کو خدا کا قریبی سمجھ کر ان کو پوچھتے تھے کہ فرشتے ان کی شفاعت کر دیں گے۔ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو غرض ہے کہ فرشتوں کے بارے میں جو ان کا عقیدہ تھا وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہے۔ عام طور مفسرین اسی طرح کا بتاتے ہیں۔ دیکھیے، قرآن کا ایک اصول یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کسی آیت کا پرٹیکولر مفہوم، ایک ہوتا ہے اس کا جنرل مفہوم۔ تو پرٹیکولر اپلیکیشن ہوتا ہے اور جنرل اپلیکیشن۔ تو امیڈیٹ ریفرنس تو وہی ہے، لیکن اس آیت میں پوری ہیومن ہسٹری پر ایک تبصرہ ہے۔ اٹ از ریویو آف انٹائر ہیومن ہسٹری، اور یہ بہت ہی زیادہ اہم بات ہے۔ یعنی اس کے معنی ہے کہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جو ہسٹری ہے اس کی ایک بنیاد یہ ہے کہ آپ علم پر رائے بنائیں، علم کو لے کر کے، نالج کو لے کر کے، اسٹیبلش نالج کو لے کر کے، اور ایک یہ ہے کہ گمان، گیس۔ تو پوری ہسٹری میں ایسا ہوا ہے کہ انسان جو ہے گیس کر کے رائے بناتا رہا ہے کریشن کے بارے میں۔ اسلام نے اس کو ختم کیا، وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس وقت۔ وہ گیس کیا تھا؟ بیسیکلی دو قسم کا گیس تھا اس کائنات کے بارے میں، اس کریشن کے بارے میں، اس دنیا کے بارے میں۔ ایک وہ تھا جس کو ہم کہتے ہیں شرک، دوسرا وہ تھا جس کو ہم کہتے ہیں فلاسفی۔ دونوں ہی گیس پہ کھڑے ہوئے تھے، شرک بھی اور فلاسفی بھی۔ شرک یہ مانے ہوئے تھا کہ بہت سارے دیوتا ہیں جو اس دنیا کو چلا رہے ہیں، یعنی سورج بھی دیوتا ہے، چاند بھی دیوتا ہے، ستارے دیوتا ہیں، پہاڑ اور سمندر سے یہ سب دیوتا ہیں۔ تو بہت سارے دیوتاؤں کا جو کانسیپٹ تھا، اس سے شرک پیدا ہوا، یعنی پولیتھیزم۔ فلاسفی جو ہے اس کا کلیم یہ تھا کہ وہ یعنی ریزن ایک ریشنل ڈسپلن ہے، کہ وہ بھی گیس پر قائم تھی۔ کیوں؟ تقریباً سارے فلاسفرس جو ہے وہ مانتے تھے مونسٹک کانسیپٹ کو، جس کو ہیگل نے ورلڈ اسپرٹ کہا۔ یعنی ایک اسپرٹ ہے، ایک ایک یعنی ایک ان سین ایک کوئی طاقت ہے جو پوری کائنات اسی کا مظہر ہے، یعنی اسی کا ظہور ہے، اسی کا مینیفیسٹیشن ہے۔ یعنی کائنات الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، اسی ایک اسپرٹ کا، اسی ایک 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 آئیڈیا کا ظہور ہے یہ۔ تو یہ دو کانسیپٹ ہسٹری میں رہے ہیں، دونوں ہی گیس ہیں۔
نہ تو اس دنیا کو کوئی دیوتا چلا رہے ہیں، اور نہ ایسا ہے کوئی ایک ورلڈ اسپرٹ ہے، کوئی ایک آئیڈیا ہے جس کا ظہور کائنات میں ہوا ہے، ہم آپ اسی کا ظہور ہے۔ یہ دونوں باتیں جو ہے خرچ تھیں۔ تو فرمایا کہ ما لہم بذالک من علم انہم بلا یخرصون، یعنی جو کریشن ہے، جو دنیا ہے، جو کائنات ہے، اس کے بارے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، گیس سے انہوں نے رائے بنا رکھی ہیں۔ تو اس سے کیا ہوا؟ شرک سے یہ بنا کہ بہت سارے خدا ہیں، کئی خدا کانسیپٹ پیدا ہوا، اور جو مونزم تھا اس سے پرسنل گاڈ کانسیپٹ ختم ہو گیا، ایک ورلڈ اسپرٹ کا کانسیپٹ بنا۔ تو اس سے کیا ہوا کہ کائنات کے بارے میں ریسرچ کا کام نہیں ہو رہا تھا، کائنات کو ہم ڈسکور کریں، اس کو ایکسپلور کریں، یہ نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ دونوں اس کو خدا کا درجہ دیے ہوئے تھے۔ یعنی ایک سورج اور چاند کو الگ الگ خدا مانے ہوئے تھا، اور دوسرا جو ہے سبھی خدا ہے، ایک ہی خدا کا سب ظہور ہے۔ تو اسلام نے یہ کانسیپٹ دیا کہ یہ دونوں نظریے غلط ہیں، خدا الگ ہے، کریشن الگ ہے، کریٹر الگ ہے، کریچر الگ ہے، خدا نے کریٹ کیا ہے۔ اس سے ایک نیا تصور آیا تاریخ میں، اس کانسیپٹ سے ہسٹری ناآشنا تھی۔ تو رسول اللہ کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ پورا عرب جو ہے وہ، اس سے پہلے کسی پیغمبر کے زمانے میں بڑی تعداد میں لوگ نئے ساتھی بنتے تھے، 2-4 ساتھی ہوتے تھے بس۔ رسول اللہ کے زمانے میں پورا عرب جو ہے اسلامائز ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے کہا کہ تم لوگ نکل جاؤ، یعنی عرب میں مت رہو، سب جاؤ ادھر ادھر۔ ان اللہ بعثنی کافۃ للناس فاتبعونی، تو خطبہ حجۃ الوداع جو دیا تھا اس میں آپ نے یہ بات کہی تھی۔ تو رسول اللہ کی وفات کے بعد جو آپ کے ساتھی تھے، جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، وہ عرب میں نہیں، چلے گئے دنیا بھر میں، جو کہ ان کی قبریں مکہ مدینہ میں بہت کم ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ یہ جگہ جگہ گئے، اس کا انٹریکشن ہوا، اس انٹریکشن سے ایک نیا کانسیپٹ جو ہے دنیا میں پہنچا۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ خدا نہیں ہے، خدا ایک الگ ہستی ہے، اس نے کریٹ کیا ہے، اور یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے۔ اس سے دنیا میں ایک نئی چیز آئی۔ مثال کے طور پر دیکھیے، یہ صحابہ جب مصر میں گئے تو مصر میں جو ریور نائل ہے، دریائے نیل، اس کے بارے میں سمجھاتا تھا کہ وہ ایک لڑکی کی بلیدان چاہتی، سیکریفائس چاہتی ہے۔ ہر سال ایک لڑکی کو وہ پہنا کر کے اچھے اچھے کپڑے اس میں ڈال دیتے تھے، تب سمجھتے تھے کہ دریا میں پانی آئے گا۔ انہوں نے ختم کیا اس کو، جب صحابہ وہاں گئے تو انہوں نے ختم کیا اس کو۔ ایسے ہی دیکھیے، ستاروں کو سمجھتے تھے کہ وہ دیوتا ہے۔ تو پہلی بار بغداد میں آبزرویٹری بنی، جس کو مرصد کہتے ہیں، مرصد۔ اس پر چڑھ کر کے مطالعہ کرتے تھے ستاروں کا۔ اس سے پہلے ستاروں کو پوجا جاتا تھا، یعنی آبجیکٹ آف ورشپ بنے ہوئے تھے سارے ستارے۔ سورج چاند جو ہے آبجیکٹ آف ورشپ بنے ہوئے تھے۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ بغداد میں جب مسلمان نے حکومت قائم کی، بغداد میں، قرطبہ میں اور کیرو میں ہر جگہ آبزرویٹری بنائی گئی، تو وہ آبزرویشن ہونے لگا۔ جس چیز کو پہلے پوچھتے تھے اس کا آبزرویشن ہونے لگا۔ ایسے مسلمان جو دنیا میں پھیلے جگہ جگہ، تو انٹریکشن جو ہوا، اس انٹریکشن سے ایک نیا کانسیپٹ جو انٹروڈیوس ہوا ہسٹری میں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہسٹری میں جب کوئی نیا کانسیپٹ انٹروڈیوس ہوتا ہے تو وہ چلتا رہتا۔ تو اس طرح سے ہسٹری میں ایک نیا پروسیس جاری ہوا کہ یہ دیوتا نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ کریچر ہے ہماری طرح سے، ان کو ایکسپلور کرو، ان کو ریسرچ کرو، ان کی تحقیق کرو، ان کو استعمال کرو۔ تو صحابہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو بھیج دیا عرب سے باہر، وہ سادہ بات نہیں تھی، یہ تھا گلوبل انٹریکشن کا معاملہ۔ اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ میڈیا نہیں تھا، تو میڈیا کے ذریعے بات نہیں پہنچ سکتی تھی۔ میڈیا ہوتا تو اس میں آپ میڈیا میں
باتیں ڈال کر پھیلاتے. اس زمانے یہ تھا نہیں. ایک ہی شکل تھا کہ لوگوں کو باہر بھیجو. تو روایت کتابوں میں آتا ہے کہ جس کا گھوڑا جدھر کھڑا تھا اسی طرف وہ چل پڑا، کیونکہ رسول اللہ نے کہا تھا نکل جاؤ. تو ساری دنیا میں وہ پھیلے، ان سے انٹریکشن ہوا، تو ایک گلوبل ڈسکشن، گلوبل ایک ڈائلاگ شروع ہو گیا. گلوبل ڈائلاگ یعنی یہ جو نکلے جگہ جگہ گئے، عرب سے اسپین تک گئے، ایشیا میں، افریقہ میں، یورپ میں، ہر جگہ پھیلے. صرف آسٹریلیا اور امریکہ جو ہے اس وقت تو غیر آباد تھا تقریباً، وہاں میں نہیں پہنچ سکے یہ لوگ. باقی تینوں بر اعظم میں یعنی ایشیا میں، افریقہ میں اور یورپ میں پھیل گئے یہ لوگ. تو دیٹ واز اے کائنڈ آف گلوبل ڈائلاگ، گلوبل ڈسکشن، گلوبل انٹریکشن. تو جہاں وہ گئے انہوں نے بتایا ان چیزوں کو. تب ہسٹری میں ایک نیا پروسیس جاری ہوا. وہ چلتے چلتے پھر یعنی یورپ میں جس کو رینیساں کہتے ہیں، رینیساں اسی کا نتیجہ تھا، اسی کا نتیجہ تھا. تو یورپ میں یہ ذہن بڑھا اور پھر سائنٹیفک انقلاب آیا. تو سائنٹیفک انقلاب وہ کلمنیشن تھا اس پروسیس کا جو مکہ مدینہ میں جاری ہوا. اس کو الگ کر کے دیکھ نہیں سکتے آپ، اس کو آپ الگ کر کے دیکھ نہیں سکتے. تو جو پروسیس جاری ہوا مکہ مدینہ میں، جو مکہ سے چلا مدینہ پہنچا، دمشق پہنچا اور بغداد پہنچا، قاہرہ پہنچا، قرطبہ پہنچا، اس طریقے سے پہنچتے پہنچتے پورا دنیا میں پھیل گیا. تو یہ جو گلوبل انٹریکشن ہوا، گلوبل ڈسکشن جو جاری ہوا، گلوبل ڈائلاگ جاری ہوا، وہ تھا پروسیس. آج پروسیس چلتا ہے تھرو میڈیا، اس زمانے میں پروسیس چلا تھرو یعنی انسانوں کے موبلٹی سے. یہاں انسان جو جگہ جگہ داخل ہوئے اس سے جاری ہوا. تو یعنی انسانی تاریخ اس سے نکل کر کے یعنی گیس کر کے جو رائے بنائی جاتی تھی، اس کو میں کہوں گا سپرسٹیشن. وہ جو تھا جو قرآن میں اس کا کہا گیا ہے گیس یعنی خرس. آج کی زبان میں میں کہوں گا کہ وہ سپرسٹیشن تھا. تو سپرسٹیشن کی بنیاد پر لوگوں نے رائے بنا رکھی تھی. اب ریسرچ ہونے لگی. تو گلیلیو اور نیوٹن، کوپرنیکس، ان لوگوں جو ہسٹری آتی ہے، لوگ کہا جاتا ہے کہ وہ یعنی فادر آف ماڈرن سائنس تھے. یہ لفظ جو ہے مس لیڈنگ ہے. یعنی گلیلیو اور نیوٹن اور کوپرنیکس یہ فادر آف ماڈرن سائنس نہیں تھے صحیح معنوں میں، بلکہ اس پروسیس کا کلمنیشن تھے یہ لوگ جو جاری ہوا تھا وہاں. اب انہوں نے مائکروسکوپ بنایا، ٹیلیسکوپ بنایا اور بہت سارے طریقے دریافت کیے، یہاں تک کہ سائنٹیفک انقلاب آیا. اور پھر تاریخ کے بارے میں ایک نیا ایک چیپٹر کھلا، کریشن کے بارے میں نئی باتیں سامنے آئیں. اب میں یہ بتانا چاہوں گا کہ سائنٹیفک جو ڈسکوری ہوئی، جو سائنٹیفک مطالعہ کیا گیا، اس سے جو کریشن کا جو کانسیپٹ بنا وہ کیا تھا. میں نے جو پڑھا ہے اس سے میں سمجھ پایا ہوں کہ یہ 6 پیریڈ میں تقسیم ہے. 6 پیریڈ. تو 6 کا لفظ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 ایام میں بنایا. ایام سے مراد ہے پیریڈ، 6 پیریڈ. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کا جو 6 دن ہے یا 6 پیریڈ ہے، وہ جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ اسی کا، یہ نہ سمجھیں آپ کہ اسی کا یعنی اسی پہ اپلائی نہ کریں آپ، کیونکہ قرآن میں جو 6 بتایا گیا ہے 7 ایام، اس سے حقیقتاً کیا مراد ہے ابھی تک یہ چیز دریافت نہیں ہوئی ہے. اچھا، 6 کا لفظ سائنس بھی نہیں بولتی، یہ سائنس بھی 6 کا لفظ نہیں بولتی ہے. لیکن میں نے جو سمجھا ہے
وہ میں نے 6 پیریڈ میں تقسیم کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ وہی مراد ہو اس سے یا نہ بھی ہو، میں یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں نے اپنی اسٹڈی سے جانا ہے اس کو بتا رہا ہوں آپ کو. یہ 6 پیریڈ جو ہیں وہ میرے نزدیک شروع ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بگ بینگ. تو بگ بینگ، لٹل بینگ، واٹر بینگ، پلانٹ بینگ، اینیمل بینگ، ہیومن بینگ، یہ 6 پیریڈ ہیں میرے اسٹڈی کے مطابق. اب سے 15 بلین سال پہلے تقریباً سائنس یہ کہتی ہے، اسٹرانومی یہ کہتی ہے کہ اب سے 15 بلین سال پہلے اسپیس میں ایک بہت بڑا گولا ظاہر ہوا جس کو کہتے ہیں سپر ایٹم. تو پورے یونیورس میں جتنے پارٹیکل ہیں وہ سب اس میں موجود تھے. اب جو پوری یونیورس ہے، جو اسٹار ہے اور پلینٹ ہیں اور جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ سمندر ہو یا پہاڑ ہو، کچھ بھی جو ہے، تو اس کے جو پارٹیکل تھے وہ سب کے سب اس میں موجود تھے اس سپر ایٹم میں. تو پھر تقریباً 15 بلین سال پہلے اس کے اندر ایک ایکسپلوژن ہوا. اسی ایکسپلوژن کو کہتے ہیں بگ بینگ. اس سپر ایٹم میں ایکسپلوژن ہوا جس کو بگ بینگ کہا جاتا ہے. یہ 20 سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں یہ چیز ڈسکور ہوئی. اب وہ اسٹیبلش ہو گئی ہے مزید اسٹڈی کے بعد. تو جتنے پارٹیکل تھے وہ اسپیس میں پھیل گئے. اس کو قرآن مجید میں دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو آیت ہے قرآن مجید کی وہ اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. یہ رتق کہتے ہیں منضم الاجزاء، یعنی یہ جو ہے یہ رتق حالت ہے، یعنی یہ بالکل جڑا ہوا ہے ایک دوسرے سے، یہ رتق. اور فتق یہ ہے کہ کھل جائے. اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ زمین و آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے اس کو کھول دیا. ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. میں سمجھتا ہوں اس میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے. یہ تقریباً 15 بلین سال پہلے جو بگ بینگ ہوا، جو ایکسپلوژن ہوا اسپیس میں، سارے پارٹیکل پھیل گئے، اسی کی طرف اس میں اشارہ ہے. پھر یہ پارٹیکل جو ہے وہ جمع ہونے لگے، یعنی اسٹار بنے، پلینٹ بنا، ساری چیزیں اسی سے بنی، چاہے پہاڑ ہو، چاہے سمندر ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، اسی پارٹیکل کے جمع ہونے سے سب چیزیں بنی ہیں. تو پہلے یعنی پہلا جو واقعہ ہوا جس کو فرسٹ پیریڈ آپ کہہ سکتے ہیں، وہ تھا بگ بینگ. یعنی سپر ایٹم میں ایکسپلوژن ہو کر کے کائنات کا یعنی بگننگ، دیٹ واز بگننگ آف دا یونیورس. پھر سائنٹسٹ یہ مانتے ہیں کہ اس کے بعد ایک لٹل بینگ ہوا کئی بلین سال پہلے، یعنی پہلے واقع کئی بلین سال بعد. اس لٹل بینگ کو کہتے ہیں کہ سولر سسٹم بنا اس سے. یعنی ایک بہت بڑا اسٹار، جو اسٹار بنے تھے اس میں سے ایک بہت بڑا اسٹار تھا، تو اس اسٹار میں پھر ایک بینگ ہوا، ایک ایکسپلوژن ہوا. اس سے سورج بنا، چاند بنا، زمین بنی، یہ سارے پلانٹ وہ بنے. تو بگ بینگ سے تو یونیورس وجود میں آئی تھی، اور لٹل بینگ سے سولر سسٹم وجود میں آیا، جس میں ایک بہت بڑا ستارہ یعنی سورج بیچ میں ہے، اس کے چاروں طرف سارے سیارے دوڑ رہے ہیں. تو لٹل بینگ سے یہ بنا سولر سسٹم، جس میں ایک روشن ستارہ ہے، اس کو ہم سورج کہتے ہیں، باقی پلانٹ ہیں. چاند بھی روشن نہیں ہے، وہ بھی غیر روشن ہے. تو بہت سارے پلانٹ ہیں جو اس کے گرد گھوم رہے ہیں. اسی میں سے ایک ہے زمین. زمین بھی ایک پلانٹ ہے. تو ایکسیپشنلی ایسا ہوا کہ زمین پر پانی وجود میں آیا. تو یہ تھا واٹر بینک. لٹل بینک کے بعد جو ہوا واقعہ واٹر بینک، یعنی زمین کے اوپر گیسز پھیلی ہوئی تھی، بہت ساری گیسز. اس میں سے 2 گیس یعنی وہ آکسیجن اور ہائیڈروجن، 2 گیسز کے پارٹیکل الگ ہوئے
اور مل کر کے مالیکول بنایا انہوں نے، اس سے واٹر بنا. واٹر جو ہے دو گیسز کو مل کر بنا ہے. تو واٹر جو بنا تو وہ فضا میں پانی کے ذرات تھے، پھر بارشیں ہوئیں تو سارے سمندر وجود میں آئے. پانی جو ہے سمندروں میں بھر گیا. اب نیچر نے کیا کیا کہ وہاں پر ایک اور ایک انٹروینشن کیا کہ سمندروں کے پانی میں نمک ملا دیا، سالٹ. تو سمندروں کے پانی میں 10% سالٹ ہوتا ہے. یہ سالٹ کیا ہے؟ پریزرویٹو ہے. اگر سالٹ نہ ہو تو سمندر کا پانی جو ہے وہ پلوٹ ہو جائے، سارا پانی پلوٹڈ بن جائے. تو سمندر کے پانی کو پولوشن سے بچانے کے لیے اس میں 10% سالٹ ملایا گیا، لیکن انسان اس کو استعمال نہیں کر سکتا. سالٹی واٹر نہ کھیتی ہو سکتی، نہ آپ اس سے پی سکتے، نہ کوئی کام ہو سکتا اس کا. تو پھر نیچر نے ایک نظام بنایا بارش کا. یہ سورج گرمی سے سمندروں میں بھاپ اٹھتی ہے، بھاپ اوپر جاتی ہے، اور یہ بھی نیچر کا قانون ہے کہ بھاپ جو ہے وہ ہلکی ہوتی ہے اور نمک جو ہے وہ سالٹ وہ بھاری ہوتا ہے. تو بھاری ہونے کی وجہ سے وہ ٹھہر جاتا ہے نیچے، یہ سمندر میں ٹھہر جاتا ہے اور بھاپ اوپر جاتی ہے. اوپر جا کر کے ایک بہت بڑا ایک پروسیس ہوتا ہے، اس پروسیس پہ برستی ہے. یہ وہی ہے جس کو ہم اطباء جو کہتے ہیں تقطیر. تقطیر یعنی سالٹ کالے ہو کر فریش واٹر کا واپس آنا ہماری طرف. اس سے ہم کو میٹھا پانی ملتا ہے. تو بگ بینگ سے دنیا وجود میں آئی، اس کے بعد لٹل بینگ سے سولر سسٹم وجود میں آیا، پھر زمین پر جو واٹر بینک ہوا اس سے پانی وجود میں آیا. اور قرآن مجید میں ہے کہ وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے پانی سے ساری زندہ چیزیں بنائی ہیں. یہ پہلے کوئی جانتا نہیں تھا کہ انسان بھی پانی ہے، ہاتھی بھی پانی ہے، اور شیر بھی پانی ہے، چڑیا بھی پانی ہے. یعنی مور دین 80% ہماری وجود کا پانی ہے. یہ کوئی جانتا نہیں تھا. پہلی بار قرآن مجید میں یہ آیت آئی کہ وجعلنا من الماء کل شیء حی، تمام زندہ چیزوں کو ہم نے بنایا پانی سے. یعنی زیادہ بڑا جز اس میں پانی کا ہے، مور دین 80%. تو یہ زندہ چیزیں بنی. یہ تھا واٹر بینک. تو واٹر بینک کے بعد جو دوسرا دور آتا ہے وہ ہے پلانٹ. جب پانی آ گیا، پانی سے سائل میں نمی آئی، اس میں نباتات اگی، گھاس اگے، درخت اگے، سبزہ اگا، پوری زمین سبزے سے بھر گئی. یعنی جو سمندر جو ہیں، جو تقریباً ایک چوتھائی حصہ ہے زمین کا، چوتھائی حصے کچھ زیادہ، بقیہ 3 حصہ جو ہے وہ سمندر ہے. تو جو خشکی تھی، جو لینڈ تھا، وہ سب سبزے سے بھر گئی. یہ تھا پلانٹ بینک. پانی کے بعد سبزہ کا وجود میں آیا، اس کو میں کہوں گا پلانٹ بینک. تو پلانٹ بینک میں کیا ہوا کہ درخت بنے، فصلیں بنی، اور بہت لمبی مدت تک انسان نے ریسرچ کرنے کے بعد پھر ساری چیزیں بنائیں. یعنی باغ بنائے، گیہوں نکالا، مطلب وہ چیزیں موجود تھیں اس میں. نیچر نے وہ سب چیزیں اسے پیدا کر دی تھیں. جنگلوں میں نیچر تھا، جنگلوں میں گیہوں تھا، جنگلوں میں دھان تھا، جنگلوں میں سارے پھل والے درخت تھے. اس سے الگ کیا، اس نے الگ کر کے اس نے ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر کی سائنس وجود میں آئی. ایک لمبی تاریخ اس کی ہے. تو واٹر بینک کے بعد پلانٹ بینک، اس کے بعد اینیمل بینک. دیکھیے، میں نظریے ایولیوشن کو نہیں مانتا. میں جو کہہ رہا ہوں اس کا مطلب نہیں کہ ایولیوشن ہوا. میں ایولیوشن نہیں مانتا. ہر چیز اسپیشل کریشن تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی پیدا کیا اس سپر ایٹم کو جس میں ایکسپلوژن سے دنیا بنی. اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی پیدا کیا اس کے بعد سولر سسٹم کو. پھر اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی پیدا کیا
اس زمین کو، اسپیشلی پیدا کیا پانی کو، اسپیشلی پیدا کیا پلانٹ کو، پھر آپ نے اسپیشلی پیدا کیا جانوروں کو. میں ایولیوشن کو بالکل غلط سمجھتا ہوں، اس کی کوئی سائنٹیفک بیس نہیں ہے. لوگ اس لیے مانتے ہیں کہ کیونکہ خدا کو نہیں ماننا ہے تو ایک ایکسپلین کرنے کے لیے انہوں نے ایک تھیوری بنا لی ہے. یعنی خدا کو نہ مان کر کیسے ایکسپلین کیا جائے، اس کا ایک فالس تھیوری ہے ایولیوشن تھیوری. تو میں اس کو نہیں مانتا. بہرحال یعنی اللہ تعالیٰ نے جو خالق ہے، جو کریٹر ہے، اس کے اس کے اس کا جو پلان تھا، جس طرح سے اس نے پلان کو ایگزیکیوٹ کیا، اس کو میں بتا رہا ہوں. تو سبزے کے بعد پھر دوسرا دور آتا ہے اینیمل کا. طرح طرح کے کیڑے مکوڑے، طرح طرح کے حیوانات. یہ حیوانات جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ. مثلا جو کیڑے مکوڑے ہیں، جن کو ہم انسیکٹ کہتے ہیں، انسیکٹ، اگر انسیکٹ نہ ہوں تو 2 مہینے کے بعد ہم سب لوگ ختم ہو جائیں، وجود مٹ جائے ہمارا. کیونکہ انسیکٹ جو ہے وہ پولوشن کو کھاتے ہیں. ہر وقت دنیا میں پولوشن آ رہا ہے مختلف طریقے سے. مثلاً جانور مر گیا، اس کا ڈیڈ باڈی وہ پلوٹ کرے گا. اس ڈیڈ باڈی کو ختم کرنے کے لیے موجود ہے اینیمل. تو مختلف قسم کے ہر وقت پولوشن دنیا موجود میں آتے ہیں. یعنی یہ اب جو انڈسٹریل پولوشن، اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، اس سے الگ کی بات کر رہا ہوں. انڈسٹریل پولوشن تو اپنی جگہ پر ہے، جو کاربن ایمیشن سے پیدا ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو پولوشن ہوتے رہتے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے، مثال طور پہ میڈک جو ہے، اس کی خوراک اللہ تعالیٰ نے بنا دی کیا؟ مچھر. اس کی سب سے زیادہ لذیذ خوراک مچھر ہے. مچھر کھا جاتا ہے وہ. ایسی جو گد کہتے ہیں، گد کی لذیذ خوراک کیا ہے؟ ڈیڈ باڈی. وہی سب سے اچھی خوراک اس کی، وہ اس پر ٹوٹ پڑتا ہے. تو یہ جو اینیمل ہیں، جو وہ بہت بڑا رول کر رہے ہیں. یعنی پولوشن فری بناتے ہیں اس دنیا کو. تو یہ ہے اینیمل بینگ ہوا. یعنی مطلب وہ حالات پیدا ہوئے جس سے کہ اینیمل وجود میں آئے. اس کے بعد پھر آتا ہے، یعنی اینیمل بینگ جو تھا وہ 5واں دور تھا. یعنی بگ بینگ، لٹل بینگ، واٹر بینگ، پلانٹ بینگ اور اینیمل بینگ. چھٹا جو ہے ہیومن بینگ، انسان کا وجود میں آنا. تو آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں انسان کے وجود میں آنے کے بارے میں بہت کافی تفصیل ہے. آدم کی کہانی، ابلیس کی کہانی اور سجدے کا واقعہ، بہت ساری باتیں قرآن مجید میں ہیں. اس سے ایک پوری پکچر بنتی ہے کہ جب خدا نے انسان کو پیدا کیا تو ساری کائنات سچ پوچھے تو انسان کو پیدا کرنے کے لیے یہ سارا ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا تھا کہ اچانک ایک لمحے میں سب کچھ وجود میں آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے وہ. اللہ کا طریقہ جو ہے، جس کو میں کہا کرتا ہوں، ڈسکوری میتھڈ پر بیس کرتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایجوکیشن میں ایک طریقہ ہے جو کہتے ہیں ڈسکوری میتھڈ. ڈسکوری میتھڈ میں کیا چیزوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. جیسے ایک گلاس ہے، اب گلاس میں دیکھیے یہ ڈھکن ہے. ایک بچہ جس کو کچھ نہیں کانسیپٹ ہے، نہ ڈھکن کا نہ گلاس کا، اس کو آپ الگ رکھ دیں گے، اس کو الگ رکھ دیں گے. بچے سے کہیں گے کہ، تو بچہ ڈھونڈتے کرتے کرتے اس کو ایسا کرے گا، تو ڈسکور کرے گا کہ اس کا یہ کور ہے، اس کا ڈھکن ہے. تو اپنا مائنڈ کو استعمال کر کے چیزوں کو جاننا. ایک سب کچھ لکھا ہوا ہو، ایک خود آدمی اپنے مائنڈ کو استعمال کرے. تو اگر اللہ تعالیٰ دنیا کو پیدا کرتے تھے اس طرح سے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بس میں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کن فیکون. کہ اچانک سب کچھ ہو جاتا، نہ کوئی پروسیس، نہ کوئی جس کو کہتے ہیں پرنسپل کازیشن، وہ نہ. تو ہم سوچتے کیا، یہ اتنا لمبا جو پروسیس چلا، ہر قدم پر اس میں جو بہت سارے اجزاء شامل ہوئے، ایک پورا پروسیس چلا، اس کی ایک تاریخ بنی. تو ہم کو موقع ملا کہ ہم سوچیں. تو خدا کو یہ مطلوب ہے کہ ہم سوچ کر چیزوں کو ڈسکور کریں. اسی کو کہتے ہیں معرفت، ریئلائزیشن. تو انسان کا مائنڈ جو ہے انفولڈ ہو،
سوچ کر کے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کو یعنی ڈسکوری کے طور پر وہ جانے، یعنی کریٹر کو ڈسکور کرے وہ. جیسے فرشتے ہیں، فرشتوں کو اس کی ضرورت ہے کہ وہ کریٹر کو ڈسکور کریں، کیونکہ پیدائش جانتے ہیں وہ خدا کو. یعنی شیر کے ہاتھی کی ضرورت نہیں کہ وہ خدا کو ڈسکور کرے، پہاڑ اور سمندر کو خدا کو ڈسکور نہیں کرنا ہے، کسی اسٹار کو خدا کو ڈسکور نہیں کرنا ہے. اس طرح سے اینیمل ہیں، ان کو خدا کو ڈسکور نہیں کرنا ہے. یا انسان ہے، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی خدا کو ڈسکور نہیں کرنا ہے، وہ جانتے ہیں. یہ انسان کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہوا کہ ایک ایسے مخلوق ہو جو خدا کو ڈسکوری کے طور پر جانے. قرآن مجید میں دیکھیے آیت ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. قرآن مجید کی آیت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو اس لیے عبادت کے لیے. تو ایک صحابی کی روایت ہے اس معاملے میں کہ لیعبدون سے مراد ہے لیعرفون، یعنی خدا کی معرفت حاصل کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو کس لیے؟ تاکہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے. معرفت کے معنی کیا ہے؟ ڈسکوری کے طور پر دریافت کرے وہ، یہ مطلب ہے اس کا. ایک ہے کہ بالکل بتایا ہوا ہوتا ہے، جیسے فرشتوں کو بتایا ہوا ہے. فرشتوں کو پیدا ہوتی معلوم ہے کہ خدا ہے یہاں پر، خدا کا علم ان کو فوراً کے فوراً مل گیا پیدا ہوتے ہی. انسان کے معاملے میں یہ ہے کہ اسٹڈی کر کے جانے، ڈسکوری کر کے وہ معرفت تک پہنچے، چیزوں میں سوچے، چیزوں میں وہ اپنی عقل کو لگائے، تو پھر وہ دریافت کے درجے میں اس کی ایمان حاصل ہو. یہ مطلب ہے اس کا. اس کا کیوں ایسا ہے؟ اس سے ایک تھرل پیدا ہو. تھرل سب سے بڑا جو جوائے ہے، جوائے وہ ہے ڈسکوری. یعنی یہ گلاس رکھا ہوا ہے تو اس کو دیکھ کر تھرل نہیں آئے گا، لیکن یہاں کچھ بھی نہ ہو، اچانک آپ ڈسکور کریں گلاس کو اور پانی کو، تو ایک تھرلنگ تجربہ آپ کو ہوتا ہے اس سے. تو خدا کو اللہ تعالیٰ کے مطلوب نہیں تھا کہ بس بتا دیا جائے انسان جان لے جیسے فرشتے جانتے ہیں. نہیں، بلکہ انسان سوچے، اپنی عقل کو استعمال کرے، اپنے پوٹینشیل کو انفولڈ کرے، اور پھر وہ دریافت کرے. تو اس کو وہ تجربہ ہو، اس کو کہ آرکیمیڈیز نے کہا تھا، گریک فلاسفر نے، یوریکا. یہ بہت مشہور قصہ ہے کہ بادشاہ نے اس سے کہا کہ کیوں ایسا ہے کہ پانی میں اگر ہم لوہے کا ٹکڑا ڈالیں تو وہ ڈوب جاتا ہے، اور بوٹ ڈالیں تو ڈوبتی نہیں ہے. یعنی ناؤ جو ہے، کشتی جو ہے وہ نہیں ڈوبتی ہے، اور لوہے کا ٹکڑا ڈوب جاتا ہے. کیوں ایسا ہے؟ اس کا پتہ کرو. تو آرکیمیڈیز جو ہے وہی سوچتے سوچتے ایک دن جب کہ وہ نہا رہا تھا وہ حوض میں، اچانک اس کو ڈسکوری ہو گئی. اس لا کو دریافت کر لیا انہوں نے، اس لا آف نیچر کو. تو وہ بھاگا حوض سے نکل کر کے، یوریکا، میں نے پا لیا. تو بادشاہ کو بتایا اس نے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ یوریکا ٹائپ کا آپ کو معرفت حاصل ہو، یوریکا ٹائپ کی معرفت، کہ آپ بالکل بہتاب ہو جائیں، آپ بالکل ایک تھرلنگ ایکسپیرئنس آپ کو ہو، ایک اسٹارم آئے آپ کے اندر، انٹلیکچوئل اسٹارم. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو. اس قسم کا ایکسپیرئنس نہ تو اسٹار کو ہوتا، نہ پلینٹ کو ہوتا، نہ سورج چاند کو ہوتا، نہ سمندر کو ہوتا، نہ پہاڑ کو ہوتا، نہ کسی درخت کو ہوتا، نہ کسی اینیمل کو ہوتا، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی نہیں ہوتا. ساری کائنات میں 15 بلین سال سے جو کائنات بن رہی ہے، تو صرف انسان ہی ہے جس کو اس قسم کا تھرلنگ ایکسپیرئنس ہوتا ہے. وہی قرآن آیت میں بتایا گیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ایک تھرلنگ ایکسپیرئنس کے طور پر اس کو معرفت ہو، تھرلنگ ایکسپیرئنس کے طور پر خدا کو دریافت کرے.
یہ کیسی عجیب نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جو آپ کو دی ہے اللہ تعالیٰ نے. کیونکہ اس سے جو محبت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے. اگر اللہ کا علم آپ کو ایسی ہو جائے جیسے کہ ٹیکنیکل طور پہ ہی ہو جائے جیسے فرشتوں کو ہے، یعنی دوسرے لوگ بھی خدا کو جانتے ہیں، اسٹار کو بھی علم ہے، پلانٹ کو بھی علم ہے، سمندر اور پہاڑ کو بھی علم ہے کہ ان کا ایک کریٹر ہے. کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ سب تسبیح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ساری زمین و آسمان اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. تو جانتے ہیں تبھی تو پلانٹ کو، اینیمل کو، سب کو علم ہے کہ ان کا ایک کریٹر ہے، لیکن انہوں نے اس کو ڈسکوری کے درجے میں نہیں پایا ہے. اس لیے خدا کی معرفت ان کے لیے ایک تھرلنگ ایکسپیرئنس نہیں ہے. خدا نے انسان کو منتخب کیا، ایسے اسباب دیے، ایسا دماغ دیا، ایسے حالات پیدا کیے کہ وہ خدا کو تھرلنگ ایکسپیرئنس کے طور پر جانے. اب پھر اس کے اندر جو وہ دعائیں نکلیں، وہ عبادت اس کے اندر آئے. آپ غور کیجئے کہ جب خدا کو آپ ایک تھرلنگ ایکسپیرئنس کی طرف دریافت کریں گے تو آپ کی دعا ایک عجیب و غریب دعا ہوگی، آپ کی عبادت ایک عجیب و غریب کی عبادت ہوگی. وہ ٹیکنیکل ٹائپ کی بات نہیں ہوگی، روبوٹ ٹائپ کی عبادت نہیں ہوگی. وہ ایک بہت لیونگ عبادت ہوگی، ایک لیونگ دعا ہوگی، ایک لیونگ تعلق ہوگا خدا سے. تو وہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا کہ ایسا ایک مخلوق ہو، ایسا ایک ایسی ایک کریچر ایسا ایک کریچر ہو جو اس طرح کا معرفت اس کو حاصل ہو. تو آج اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر پیغمبر کا سلسلہ شروع کیا. جب دنیا بن گئی، اسٹار بن گئے، پلانٹ بن گئے، یہ زمین بن گئی، پانی بن گیا، پلانٹ بن گیا، انیمل آ گئے، انسان پیدا ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سلسلہ شروع کیا پیغمبروں کا. یہی بتانے کے لیے، انسان کو یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا پیغمبروں کو. آپ قرآن کی جو پارہ ہے 7واں پارہ، وہ اس کو پڑھیے آپ. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. تو اس میں ایک قصے کا ذکر ہے کہ ایک کرسچن کا ایک وفد آیا تھا رسول اللہ کے پاس مدینہ، جاننے کے لیے کہ آپ کا میسج ہے، آپ کا کیا مشن ہے، آپ کا کیا، آپ لوگوں سے کیا کہتے ہیں آپ. تو آپ نے کیا کیا کہ ان کو قرآن کی آیتیں سنائیں. وہ عربی جانے والے لوگ تھے وہ. تو جب قرآن سنا انہوں نے تو ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے. تفیض من الدم، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا. کیوں؟ مما عرفوا من الحق، حق کے دریافت کے نتیجے میں، حق کے دریافت کے نتیجے میں. یہ ہے معرفت حق، جو ہے اصل چیز ہے، حق کے دریافت. مما عرفوا من الحق. تو پیغمبروں کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ ان کو بتائیں، ان کو تیار کریں کہ معرفت کے درجے میں وہ اللہ کو پہچانیں، معرفت کے درجے میں اللہ پر ایمان لائیں. معرفت کا مطلب ڈسکوری، ریئلائزیشن، یعنی ان کو ایک تھرلنگ ایکسپیرئنس ہو، اس تھرل میں جینے والا بنے. وہ معرفت کے تھرل سب جی رہے ہیں، زمین و آسمان سب جی رہے ہیں خدا کی عبادت میں. وہ قرآن میں صاف صاف ہے، بار بار آیا ہے کہ تمام چیزیں خدا کی تسبیح کرتی ہیں، یعنی ساری کائنات خدا کی عبادت کر رہی ہے. یہ قرآن سے ثابت ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ایسی بہت سی آیتیں ہیں. تو ذرہ ذرہ خدا کی عبادت کر رہا ہے. تمام ستارے، تمام سیارے، سورج، چاند، پہاڑ اور سمندر سب خدا کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے عبادت کوئی تھرلنگ ایکسپیرئنس نہیں ہے. ان کے لیے عبادت جو ہے کوئی تھرلنگ ایکسپیرئنس نہیں ہے. ان کی تسبیح، ان کی عبادت
بس ایک ٹیکنیکل چیز ہے بس. تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا یہ احسان تھا انسان کے لیے کہ اس نے انسان کو ایسی صلاحیتیں دیں، ایسا مائنڈ دیا، ایسے حالات پیدا کیے اس کو. تو پیغمبر اسی لیے بھیجے گئے انسان کو بتانے کے لیے کہ جانو کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا بلیسنگ کی ہے، کیا انعام تمہارے پر کیا ہے. تو تمہارا درجہ اسٹار سے بڑھا دیا، اس پلانٹ سے بڑھا دیا. تمہارا درجہ خدا نے سورج چاند سے بڑھا دیا، پلانٹ سے، اینیمل سے، سچ سے بڑھا دیا. کیونکہ وہ خدا کی عبادت کر رہے تھے ایک ٹیکنیکل انداز میں، روبوٹ کے انداز میں. سب کے سب خدا کی عبادت کر رہے تھے، روبوٹ کے انداز میں کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا انسان کو بتانے کے لیے کہ تمہارا درجہ کیا ہے اللہ کے یہاں. تم تھرل کے درجے میں دریافت کرو، تھرل کے درجے میں عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی. اور یہی وہ لوگ جو جنت میں جگہ پائیں گے. جنت کسی درخت کے لیے نہیں ہے، کسی پہاڑ کے لیے نہیں ہے، کسی اسٹار کے لیے نہیں ہے، کسی پلانٹ کے لیے نہیں ہے. جنت کسی اینیمل کی جنت نہیں ہے، انسان کی جنت ہے. کیوں؟ جنت ان لوگوں کے لیے جو تھرل کے درجے میں اللہ کو پائیں، تھرل کے درجے میں دعا اور عبادت کا ثبوت دیں. تو یہ اسی کو بتانے کے لیے تمام پیغمبر آئے. لیکن انسان جو ہے اتنا زیادہ مشغول تھا، یعنی اس کی سوچ جو ہے وہ انفولڈ نہیں ہو پا رہی تھی. انسان کی جو سوچ ہے وہ کنڈیشننگ میں جی رہا تھا. ہزاروں سال تک انسان جو ہے شرک کی کنڈیشننگ، اور میں نے جو دو بات عرض کی، شرک اور یہ یعنی پولیتھیزم اور مونوتھیزم، ایک پیدا ہوا تھا مشرکانہ مذہب سے، دوسرا پیدا ہوا تھا فلاسفر نے پیدا کیا تھا. اسی میں جی رہا تھا، اسی میں کنڈیشن ہو گیا تھا وہ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے 4000 سال پہلے حضرت حاجرہ کو بسایا، حاجرہ کو، اسماعیل کو، وہاں پر عرب کے ڈیزرٹ میں. کیوں؟ تاکہ ایک نئی نسل پیدا ہو جو فری آف کنڈیشننگ ہو. وہاں پر کوئی سامان تھا نہیں کنڈیشن کرنے کا. صحرا میں کچھ بھی نہیں تھا، وہاں پر اینیمل بھی نہیں تھے، وہاں درخت بھی نہیں تھے، وہاں پر نہ کوئی کلچر تھا، نہ کوئی تمدن تھا، کچھ بھی نہیں. صحرائی زندگی، ڈیزرٹ کی زندگی. تو اس میں حاجرہ کو بسا دیا، اسماعیل کو بسا دیا. وہاں پر ایک نئی نسل بنی. اسی نئی نسل میں سے محمد بن عبداللہ بن مطلب نکلے، خاتم النبیین. پھر انہوں نے اپنا مشن چلایا وہاں توحید کا 610 عیسوی میں. پھر یعنی چونکہ وہ لوگ کنڈیشننگ سے پاک تھے، جلدی بات کو سمجھ گئے. پچھلے پیغمبروں کے زمانے میں لوگ مذاق اڑاتے رہے، یا حسرت البات ما یتیم برسول اللہ کانوا بیستہزئون. یہ پچھلے سارے پیغمبروں کا مذاق اڑاتے رہے لوگ. کبھی کوئی ٹیم بنی، کوئی کبھی ایسا نہیں ہو کہ بہت سارے لوگ پیغمبر کے ساتھی بن جائیں. کیوں؟ کنڈیشننگ کی وجہ سے تھے. ان کی کنڈیشننگ کو توڑنے کے لیے صحرا میں بسایا گیا، یعنی ڈیزرٹ میں جو بسایا گیا تھا حاجرہ کو، اسماعیل کو. تو اسی لیے تھا کہ کنڈیشننگ سے فری ایک نسل بنے. وہ بنی، وہ نسل 2000 سال لگ گئے اس کو بنانے میں. کیونکہ توالد ہوگا، تناسل ہوگا، باپ سے بیٹا پیدا ہوگا، بیٹے سے پوتا پیدا ہوگا، ہوتے 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 تب بڑی تعداد بنے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہاں 570 عیسوی میں مکہ میں، اسی نسل میں سے جس کو کہتے ہیں بنو اسماعیل. پھر آپ کے تبلیغ سے، آپ کی دعوت سے ایک بڑا گروہ تیار ہو گیا. اس گروہ نے تاریخ کو ایک نیا موڑ دیا.
یعنی اس کی کنڈیشننگ کو توڑا. اس کے بارے میں جہاں تک میں نے پڑھا ہے, اس کا بہت زیادہ یعنی اس کو اعتراف کیا ہے, بہت زیادہ اس کو جانا ہے. فرانس کے ایک مورخ نے, اس کا نام ہے ہنری پرین. ہنری پرین. تو ہنری پرین نے لکھا ہے کہ اسلام چینج دا فیس آف دا گلوب. دا ٹریڈیشنل آرڈر آف ہسٹری واز اوور تھرون. اسلام چینج دا فیس آف دا گلوب. دا ٹریڈیشنل آرڈر آف ہسٹری واز اوور تھرون. اس نے اس کو جانا کہ کتنا بڑا انقلاب آیا تھا اسلام کے ذریعے سے, کہ پچھلی کنڈیشننگ ٹوٹ گئی. پچھلا جو کلچر تھا, جو سپرسٹیشن پہ بیس کرتا تھا, وہ ختم ہو گیا. ایک نیا دور آیا. پورا عرب جو ہے اس میں ایک نئی نسل بن گئی. پھر یہ لوگ پھیلے دنیا میں, پھیل کر کے ساری دنیا میں اس کا میسج دیا انہوں نے. تو ایک پروسیس چلتے چلتے یورپ میں آ کر کے سائنٹیفک انقلاب آیا. تو یورپ کا سائنٹیفک انقلاب میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ کے مشن کا سیکولر ورژن ہے, سیکولر آسپیکٹ ہے. رسول اللہ کے مشن کا ایک تھا ریلیجس آسپیکٹ. اس کی نمائندگی کی محدثین نے, فقہا نے اور سارے علماء نے. یہ جو آسپیکٹ تھا ریلیجس آسپیکٹ, یہ مسجدوں کے ذریعے سے, مدرسوں کے ذریعے سے اور مسلم اداروں کے ذریعے چلتا رہا. تو صحابہ, تابعین, اور یہ محدثین, فقہا, علماء, یہ سب اس کو لے کر چلتے رہے, اس کے ریلیجس آسپیکٹ کو. اور پھر اس کا جو سیکولر آسپیکٹ تھا کہ کائنات کو ایکسپلور کرنا, کائنات میں چھپی ہوئی جو خدائی سائنز ہیں, خدائی نشانیاں, ان کو کھولنا. جس کو قرآن مجید میں آیا ہے کہ سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یہ جو کام ہے یہ سائنسدانوں نے زیادہ تر کیا. تو دو دھارے چلے. رسول اللہ کے بعد جو انقلاب آیا اس کے دو دھارے چلے. ایک تھا اس کا ریلیجس دھارا, ایک تھا سیکولر دھارا. ریلیجس دھارے کے ذریعے سے لوگوں نے قرآن کو محفوظ کیا, حدیثوں کو محفوظ کیا, رسول اللہ کی سیرت کو محفوظ کیا, فقہ بنائی اور اسلامی ادارے بنائے, مسجدیں قائم کی, مدرسے قائم کیے. یہ تھا ریلیجس دھارا اس انقلاب کا. دوسرا دھارا جو تھا وہ سیکولر دھارا, یعنی کائنات کو ایکسپلور کرنا. انہوں نے مطالعہ کیا سورج چاند کا, زمین و آسمان کا, دریا اور پہاڑ کا. انہوں نے ٹیلیسکوپ بنایا, انہوں نے مائکروسکوپ بنایا, دوربین بنائی, خوردبین بنائی, اور پھر ایک کئی سو سال تک اس میں مشغول رہے بہت سارے مائنڈ, یہاں تک کہ سائنٹیفک ریولیوشن آیا. تو سائنٹیفک ریولیوشن جو ہے وہ کیا ہے, وہ انسان کو وہ نیچر میں چھپے ہوئے جو خدا کے جو ڈیوائن سائن ہے اس کو بتاتا ہے. ڈیوائن سائن جو ہے, ڈیوائن نشان, یعنی خدائی جو نشانیاں ہیں, جو کلام کا علاء اللہ اور کلمات اللہ, یعنی وہی چیز جس کو خدا نے کہا ہے کلمات اللہ یا علاء اللہ, اسی کو تو ڈسکور کیا ہے سائنس نے. اسی کی ڈسکوری کا نام ہے سائنس. کوئی لوگ غلط فہمی سے سمجھتے ہیں سائنس نام ہے الحاد کا, حالانکہ الحاد الگ چیز ہے, سائنس الگ چیز ہے, اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. الحاد تو ایک فلاسفی ہے. دیکھیے سائنس کوئی فلاسفی نہیں ہے, سائنس کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے, سائنس کوئی ریلیجن نہیں ہے. سائنس نہ تو ریلیجن ہے, نہ فلاسفی ہے, نہ آئیڈیالوجی ہے, کچھ بھی نہیں. سائنس تو صرف یہ کرتی ہے کہ نیچر میں وہ مطالعہ کرتی ہے, نیچر کو آبزرو کرتی ہے, اور نیچر میں جو خدا کا جو قانون ہے, خدا کا جو سائنس ہیں, SIGN, سائنس نشانیاں, اس کو ایکسپلور کرتی ہے, اس کو ڈسکور کرتی ہے. وہ تو عین اسلام کے
کا تائید میں ہے. اور شاید ان لوگوں کے بارے میں وہ حدیث ہے بخاری میں کہ ان اللہ لا یأید ھذا الدین بالرجل الفاجر. یا مجھے فاجر سے مراد میرے دیکھ ہے سیکولر، یعنی اللہ اس دین کی مدد سیکولر لوگوں سے بھی کرے گا. یہاں فاجر کے معنی کوئی یعنی برائی والے نہیں، فاجر کے معنی سیکولر لوگ، نان ریلیجس لوگ. تو کیا کہ یہ جو دھارا چلے گا خاتم النبیین کے بعد، اس میں دونوں گروپ اپنا اپنا رول ادا کرے گا، ریلیجس گروپ بھی اور نان ریلیجس گروپ بھی. یہ مطلب ہے اس حدیث کا. تو نان ریلیجس گروپ کو اس میں کہا گیا ہے فاجر. آج کل کی زبان میں ہم کہیں گے سیکولر. تو ریلیجس گروپ نے کام کیا کہ وہ ریلیجن کو اس میں مدون کیا، ریلیجن کو باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی، ریلیجس لائبریری تیار ہو گئی. یہ مذہب کی بنیاد پر بہت بڑی لائبریری بن گئی، بہت بڑا ڈسپلن بن گیا. اور ان لوگوں نے کیا کیا کہ نیچر میں چھپے ہوئے جو دلائل تھے اس کو کھولا انہوں نے. مثال کے طور پہ جو میں نے عرض کیا کہ قرآن میں یہ آیت تھی کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، تو اس کو انہوں نے دریافت کیا اور اسی کو ہم بگ بینگ کہتے ہیں. میں یہاں پر ایک واقعہ عرض کروں. اسی مفہوم کی ایک اور آیت ہے قرآن مجید میں، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض. کیا شک ہے تم کو اس خدا پر جس نے زمین آسمان کو پھاڑا؟ یہ فاتح کے لفظی معنی پھاڑا ہوتا ہے، پھاڑنا. لیکن پچھلے زمانے میں چونکہ معلوم نہیں تھا کہ پھاڑنا کیا چیز ہوتی ہے، تو اس کا مطلب لیتے تھے لوگ پیدا کیا. کیا تم کو شک ہے اس خدا پر جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا؟ تو کہا جاتا ہے کہ ایک بار کسی بستی میں دو گروپ بن گئے تھے، انہیں بحث ہو رہی تھی. ایک کہتا خدا ہے، ایک کہتا خدا نہیں. یہ خدا کو ماننے والے اور خدا کو نہ ماننے والے کے درمیان بحث تھی. تو فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اس زمانے میں دلائل نہیں تھے. اس زمانے میں دونوں گیس چلاتے تھے، گیس، وہ بھی ان کے پاس گیس، ان کے پاس بھی گیس. تو ایک مسجد میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے، حافظ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ان کو بلاؤ، شاید وہ مسئلہ حل کر دیں. تو وہ گئے لوگ، ان کو بلایا تو وہ آئے، وہ اور ان کو بتایا گیا کہ بھیا یہ مسئلہ ہے. تو انہوں نے کوئی تقریر نہیں کی، بس کھڑے ہوئے اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ طریقہ ہے، اور پھر یہ آیت پڑھ دی بس، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض. کیا تم کو شک ہے اس خدا پر جو فاطر ہے زمین و آسمان کا؟ وہی کہا کے چلے گئے وہ. اس وقت یہ پتہ نہیں تھا کہ اس لفظ فاطر جو ہے اس میں ایک بہت بڑی میننگ چھپی ہوئی ہے، بہت بڑی معنویت چھپی ہوئی ہے. کیونکہ فطرہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں پھاڑنا، لیکن پھاڑنا کیا ہے وہ تو کوئی جانتا نہیں تھا کوئی. اب معلوم ہوا کہ وہ اشارہ تھا بگ بینگ کی طرف، یعنی ایکسپلوژن. پھاڑنا سے مطلب ایکسپلوڈ کیا اس نے. تو جب یہ ثابت ہوا کہ کائنات میں ایکسپلوژن ہوا ہے بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا، تو کوئی ہونا چاہیے جو اس میں انٹروین کرے. جو سپر ایٹم تھا وہ ایسا بالکل کمپیکٹ حالت میں تھا، سارے پارٹیکل بالکل کمپیکٹ حالت میں تھے. تو فزیکل لاز جو ہیں، فزیکل لاز بتاتے ہیں کہ جب کمپیکٹ حالت میں وہ ہوں تو ان کو یعنی ان کو ایکسٹرنل وے میں ان کو آپ سفر کرانا ان کا یہ ممکن نہیں ہوا کرتا. وہ اندر ہی کی طرف چپکے رہیں گے، ایک دوسرے سے چپکے رہیں گے، باہر کی طرف ٹریول نہیں کریں گے وہ. تو فزیکل لا کے اگینسٹ میں ایسا ہوا کہ ان میں ایک ایکسپلوژن ہوا اور وہ بیرونی سفر شروع ہوگا ان کا، یعنی اندر جو ان کا سفر تھا وہ باہر کی طرف چلنے لگا. تو یہ ثابت کیا ہوا کہ کسی نے انٹروین کیا.
اور جب when intervention is proved, intervener is also proved. اگر ثابت ہو جائے کہ وہاں پہ ایک انٹروینشن ہوا ہے، اس کے معنی کوئی انٹروینر ہے، یعنی مداخلت اگر ثابت ہو، مداخلت، تو مداخلت کار اپنے آپ ثابت ہو جاتا ہے. یہ اس آیت میں تھا کہ تم کو شک ہے، جبکہ تم جانتے ہو کائنات میں ایک انٹروینشن ہوا ہے، اور اس انٹروینشن سے اپنے آپ ثابت ہو رہا ہے کہ کوئی انٹروینر ہے، کوئی مداخلت کرنے والا ہے. تو یہ جو اس آیت میں جو 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 استدلال کا سرمایہ تھا، اس سے انسان بے خبر تھا. اس کو سائنس نے دریافت کر کے بتایا. تو قرآن میں گویا ایک 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 اسٹیٹمنٹ تھا. اس اسٹیٹمنٹ کے پیچھے جو دلیل تھی نیچر میں، وہ اس وقت تک انسان کو معلوم نہیں تھی. وہ سائنس نے ڈسکور کر کے بتائی. اسی معنی میں کہتا ہوں کہ دو دھارے، ایک دھارا تھا قرآن کو محفوظ کرنا، دوسرا دھارا ہے کہ قرآن کے دلائل ہے اس کو کھولنا. تو پہلے دھارے کو چلایا لیجس پیپل نے، دوسرے دھارے کو چلایا نان لیجس پیپل نے، جس کو ہم سیکولر کہتے ہیں. اس طرح سے یہ تاریخ چلتی رہی. اب جو ہے، جو رسول اللہ کے نے جو قرآن دیا ہے ہم کو، اس میں جو کیسے پلان بتایا گیا اللہ تعالیٰ کا، وہ کیا ہے؟ قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ جو دنیا چل رہی ہے ایک دن ختم ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. یہ مطلب یہ جو دنیا چلی، کہ اس کو میں نے کہا کہ بگ بینگ، لٹل بینگ، واٹر بینک، پلانٹ بینک، اینیمل بینک، ہیومن بینک. اب ایک اور آنے والا ہے بڑا، اس سے بڑا بینک، وہ ہے قیامت. وہ سپر بینک ہوگا. وہ قیامت جو ہے سپر بینک ہے، وہ سب سے بڑا ایکسپلوژن. پھر ایک نئی دنیا بنے گی. اس نئی دنیا میں ہیل ہوگا اور پیراڈائز ہوگی، جنت اور دوزخ. اس وقت خدا ظاہر ہوگا، خدا دربار کرے گا، خدا عدالت کرے گا. سارے فرشتے اکٹھا ہوں گے، سارے انسان اکٹھا کیے جائیں گے حشر کے میدان میں. تو سب کا حساب لیا جائے گا، کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ ہر انسان کے ساتھ دو دو فرشتے لگے ہوئے ہیں جو اس کا ریکارڈ تیار کر لیں. ہر مرد کے ساتھ، ہر عورت کے ساتھ دو فرشتے ریکارڈ بنا رہے ہیں اس کا. تو سارا ریکارڈ اس وقت پیش کیا جائے گا. اس ریکارڈ کے مطابق اللہ کی عدالت سے فیصلہ ہوگا کہ یہ جنت کے قابل ہے، یہ جہنم کے قابل ہے. یہ واقعہ ہوگا سپر بینک کے بعد، یعنی قیامت کے بعد. یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں. قرآن جو محفوظ کتاب ہے، کوئی بھی کتاب آسمانی محفوظ نہیں ہے. اس میں ملاوٹیں ہو گئی، کچھ کا کچھ اس میں شامل ہو گیا، لیکن قرآن جو ہے محفوظ کتاب ہے. تو قرآن میں اس جو خدا کا جو کیسے پلان ہے اس کو واضح طور پر بتا دیا گیا کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور اس کے بعد یہ ہونے والا ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم خود اس پر عمل کریں، دنیا کو اس سے باخبر کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. نے دلی سے لکھا ہے، قرآن میں ہے جنت میں ملتی جلتی چیزیں ملیں گی. جنت ایک تھرل کی جگہ ہے. تو جو بندے یہاں خدا کو تھرل کے درجے میں ڈسکور نہ کر پائے تو کیا ان کی جنت بھی مشتبہ ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں. اب دیکھیے، آخری بات تو اللہ ہی کو پتہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جنت انہی لوگوں کے لیے ہے. لفظ جو آیا قرآن میں معرفت آیا ہے، میں اس کو تھرل کا لفظ بولتا ہوں. تو معرفت کا مطلب تو یہی ہے
یعنی معرفت کے درجے میں جس نے جانا، تو معرفت درجہ بانا کیا ہے وہ قرآن میں آپ پڑھ لیجئے کہ معرفت درجے میں جاننا کیا ہے. تو جانے معرفت کے درجے میں جاننے کا جو معاملہ ہے اسی کو میں کہتا ہوں تھرلنگ ایکسپیرئنس. تو بظاہر تو یہی ہے، باقی اللہ کو علم ہے کہ وہ کیا کرنے والا اپنے بندوں کے ساتھ. مسٹر محمد توقیر عالم نے مظفر پور سے لکھا ہے، علماء حق اور علماء سو کا مطلب کیا ہے اور اس کی علامت کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں. بھائی دیکھیے، بہت ہی مشکل سوال ہے، یہ کوئی آسان نہیں ہے. اس کے مختلف مطلب بتائے گئے ہیں. جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ہے علم دین کو دین کے لیے استعمال کرنا. علماء وہ ہیں جن کو دین کا علم حاصل ہو. ایک ہے دین کو دین کے لیے استعمال کرنا، وہ ہے علماء حق. ایک وہ جو دین کو دنیا کے لیے استعمال کریں، وہ ہے علماء سو. نام دونوں دین کا لیں گے، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو دین کا نام نہ لے. لیکن دین کا نام لے کر ایک شخص دین ہی کے لیے کام کرے گا، ایک شخص دین کا نام لے کر دنیا کے معنی ہے کہ پیسہ، شہرت، فیم، پاور، عزت، یہ سب چیزیں دنیا میں آتی ہیں. تو جہاں تک میں نے سمجھا ہے یہی فرق ہے دونوں کے درمیان. مس نغمہ صدیقی نے دلی سے لکھا ہے، یو سے نیچر سروز ایز اے ماڈل فار پرووائڈنگ مین ود لیسنس. مولانا کین یو پلیز ایکسپلین دس ود این ایگزامپل؟ میں سمجھتا ہوں کہ ساری نیچر جو ہے وہ ماڈل ہے. ساری نیچر، جیسے ابھی میں صبح کو بیٹھا ہوا تھا اپنے گھر کے سامنے، تو درخت دکھائی دے رہے تھے، سب ہر طرف درخت. اس کے اوپر چڑیا اڑ رہی تھی. تو مجھے دو حدیثیں یاد آئیں. ایک حدیث ہے کہ مومن کے بارے میں، مومن کیسا ہوتا ہے، مومن کا کریکٹر. مثل المؤمن کمثل الخامہ. خامہ کہتے ہیں پودا، ہرا بھرا پودا جو ہوتا ہے. تو مومن کی مثال پودے جیسی ہے. پودا کیا ہوتا ہے؟ اب یعنی پودا یہ ہے کہ ہوا چلتی ہے ادھر سے تو ادھر جھک جاتا ہے، ادھر چلتی ادھر جھک جاتا ہے. تو وہ ماڈل ہے کہ مومن اکڑ نہیں ہوتی، مومن اکڑ نہیں ہوتی. پودا اکڑتا نہیں، ہوا سے ٹکراتا نہیں، ٹکرائے بغیر ایسے ہو جاتا ہے. تو وہ حدیث مجھے یاد ہے کہ یہ درخت، یہ پودے بتا رہے ہیں کہ بنا عقل کے جیو، عقل مت دکھاؤ، ٹکراؤ نہ کرو. یعنی کنفرنٹیشنل اپروچ جو ہے وہ کسی پودے کا نہیں ہوتا ہے. اب چڑیا اڑ رہی تھی تو مجھے ایک اور حدیث یاد آئی کہ جنت والوں کے بارے میں، افیدتہم کافیدۃ الطیر، کہ جنت والوں کے دل جو ہیں وہ چڑیا کی طرح ہوں گے. تو چڑیا ہوا میں اڑ رہی ہے، کوئی اس کو نفرت نہیں، کھلی فضا میں اڑ رہی، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. نہ نفرت ہے، نہ کسی کو اسے مارنا ہے، نہ کسی سے ریونج لینا ہے، کچھ بھی نہیں. ایک الگ ہی دنیا میں اڑ رہی ہے وہ، اس سے اوپر دنیا میں. نفرت کی دنیا، تشدد دنیا، ریونج کی دنیا، ٹکراؤ کی، اس سے اوپر اڑ رہی ہے وہ.
ایک 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 کیا یعنی ایک 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 بلند تر لیول اس نے جان دریافت کر لیا زندگی کا. تو اسی کو کہا گیا حدیث میں کہ ان کے دل چڑیا کے دل کے مانند ہوں گے. تو درخت بھی ایک ماڈل بنا ہوا ہے انسان کے لیے, اور چڑیا بھی ایک ماڈل بنی ہوئی ہے انسان کے لیے. ایسے آپ غور کریں گے تو سارا نیچر ہی ماڈل ہے, سارا نیچر ماڈل ہے, ایک گھاس سے لے کر کے ستاروں تک. مسٹر عبد الرحمان نے دلی سے لکھا ہے, مولانا صاحب, ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ بائبل از ناٹ دا پرزروڈ بک, یو کوٹ نمبر آف ٹائمز ان یور رائٹ اپس ورسز فرام دا بائبل. واٹ از دا وزڈم بیہائنڈ دس؟ دیکھیے بائبل میں ایسا ہے ہم اس کو ہسٹری کا ایک سورس سمجھتے ہیں, ہسٹری کا. دیکھیے دونوں میں فرق ہے دونوں باتوں میں. ایک یہ ہے کہ خدا کی جو وحی آئی ہے, خدا کی جو ریویلیشن, اس کا آتھینٹک سورس سمجھیں آپ. ایک ہسٹری کا سورس سمجھیں آپ. تو بائبل میں پیغمبروں کی ہسٹری ہے قرآن سے زیادہ ہسٹری اس میں ہے. بہت سے نبیوں کا ذکر ہے. تو سارا ہی ایسا نہیں کہ ہر سطر اس کا جو ہے بدلی ہوئی ہے. بہت سی باتیں اس میں ایسی ہیں جو یعنی ہماری معلومات میں اضافہ کرتی ہیں. تو میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ جاننا ہو کہ خدا کا جو خدا کا جو وحی آئی, جو ریولیشن آیا خدا کی طرف سے, وہ فی الواقع کیا تھا, تو آتھینٹک سورس صرف قرآن ہے اس کے لیے. لیکن ہسٹری کے اعتبار سے آپ جاننا چاہیں تو بہت سی باتیں ملتی ہیں بائبل میں جو قرآن میں بھی نہیں, حدیث میں بھی نہیں. تو یہ میرا معاملہ ہے. یعنی معرفت کا ریفرنس بتانا ہو تو قرآن ہے, ہسٹری کا ریفرنس بتانا ہو تو جیسے اور بہت سی کتابیں ہیں, اس میں بائبل بھی ہے. مولانا امان اللہ ریاضی نے دلی سے لکھا ہے, اسلامی تاریخ میں محدثین کا رول کیا ہے, اس کی وضاحت فرمائیں. کہ محدثین کا رول بہت ہی بڑا ہے. یعنی صحابہ کے درجے کا رول ہے. ہمارے پاس دیکھیے دو چیزیں ہیں, قرآن اور حدیث. قرآن حدیث نہ ہو تو ہم اندھیرے میں ہیں, ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. تو صحابہ کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو محفوظ کیا, اس کو یاد کیا, اس کو لکھا, اس کا صحیفہ بنایا اور اگلے جنریشن تک پہنچایا. ان صحابہ نے رسول اللہ سے قرآن لیا, اس کو محفوظ کر کے اگلی جنریشن تک پہنچایا. تو یہ ہے صحابہ کا رول. صحابہ کا رول اگر نہ ہوتا تو ہمیں قرآن سے ہم بے خبر ہوتے. قرآن نہ اگر ہم پر ہوتا تو ہم اندھیرے میں تھے. ہمارے پاس کوئی یعنی بیس نہیں تھا کوئی بات کہنے کے لیے. بالکل ہم ایک بیس لیس مذہب پر کھڑے ہوتے ہیں. ہم محدثین کا رول یہ ہے کہ انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا. تو میں اس کو برابر کا رول سمجھتا ہوں. یعنی محدثین نے تقریباً 100 برس تک سارا اپنا انرجی اس میں لگا دی. جسے لوگ پیسہ کماتے ہیں, فیم حاصل کرتے ہیں, پاور حاصل کرتے ہیں, اس سب سے بالکل الگ ہو گئے وہ. یہاں تک کہ اس سے بھی الگ ہو گئے وہ کہ ان کے زمانے جو حکومت تھی, عباسد حکومت, وہ آج کل کے زمانے میں ویسی جیسے کہ آج کل لڑ رہے ہیں عرب کنٹریز میں لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں, ویسی حکومت تھی وہ. وہاں کرپشن تھا, وہاں پر ایکسپلائٹیشن تھا, وہاں سب کچھ تھا, وہاں ظلم تھا, مگر انہوں نے اس کو برداشت کیا, لڑے نہیں وہ.
کیوں؟ انہیں ایک کام کرنا تھا، یعنی پولیٹیکل کنفرنٹیشن کے سوا ایک اور کام کرنا تھا، حدیثوں کو جمع کرنا. بہت بڑا کام انہوں نے کیا کہ جو راوی تھے ان کے حالات اکٹھا کیے، حدیثوں کو جمع کیا، علم حدیث بنایا. اگر فرض کیے کہ یہی ایک بات لے لیجیے کہ اگر وہ کمانے میں لگتے جیسے آج کل لوگ کمانے میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کے پاس بہت تھوڑا ٹائم ہوتا. تو تھوڑے ٹائم میں کوئی بڑا کام نہیں ہوا کرتا ہے. سارا آپ پورا دے دیتے ہیں ٹائم، تب جا کے کوئی کام ہو پاتا ہے. وہ ان کا کیا تھا، وہ نہ بیوی سے مطلب، نہ بچے سے مطلب، نہ فیملی سے مطلب، کسی چیز سے کوئی مطلب ہی نہیں، نہ جاب سے مطلب، نہ بزنس سے مطلب. تقریباً 100 برس تک یہ لوگ اسی میں لگے رہے. یہاں تک کہ حکومتوں میں لوگ لوٹ پاٹ کر رہے ہیں، کرو جو چاہے کرو، اللہ تم سے نپٹے گا. اگر انہوں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو ایک بہت بڑا جنریشن گیپ ہو جاتا. جنریشن گیپ یعنی صحابہ ادھر تھے، ادھر ہم لوگ ہیں، بیچ میں محدثین غائب. تو یہ جو جنریشن گیپ تھا، تو آپ بالکل یعنی حدیثوں سے بالکل یعنی وہ معروف ہو جاتے. تو محدثین نے اس جنریشن گیپ کو نہیں ہونے دیا اور کتابیں مرتب کر ڈالی حدیث کی. صرف 6 کتابیں نہیں، سیاہ جو ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیث کی کتابیں ہیں. تو قرآن کو محفوظ کر کے دینے والے صحابہ ہیں، حدیث کو محفوظ کر کے دینے والے محدثین ہیں. اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمانے میں فرمایا تھا کہ ترکت فیکم کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان 2 چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول اللہ. تو کتاب اللہ تو دیا صحابہ نے ہم کو، اور یہ کس سے ملی ہم کو؟ حدیث جو ہیں، سنت جو ہے، وہ کس سے ملی؟ وہ محدثین نے دیا. تو محدثین نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا، یعنی 100% ڈیڈیکیٹ کر 100%. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا رول جو ہے اتنا ہی بڑا ہے جتنا بڑا صحابہ کا رول ہے. مسٹر ساجد انور نے رڑکی سے لکھا ہے، مولانا صاحب when innocent people die in an accident caused due to human errors, people attribute it to human negligence. But people questions God's intention when the same innocent people die in a natural calamity as to why God did it. Maulana Sahab, kindly explain this. دیکھیے یہاں تک میں نے سمجھا ہے کہ دنیا کا سارا معاملہ جو ہے اس وقت تک ایکسپلین نہیں ہوتا جب تک آپ یہ نہ مانیں کہ انسان کو خدا نے فریڈم دے دیا. فریڈم یہ جو ہے جب تک نہ مانیں تب تک کوئی چیز ایکسپلین نہیں ہوتی. تو فریڈم کے سارے سب یہ فنامنا ہے. انسان اپنے فریڈم کو کہیں مس یوز کرتا ہے، کہیں صحیح استعمال کرتا ہے. کوئی رانگ سائڈ میں چلاتا ہے، کوئی صحیح سائڈ میں چلاتا ہے. اب ایک آدمی رائٹ سائڈ چلا رہا ہے، رائٹ سائڈ، تو اپنی فریڈم کو مس یوز کر رہا ہے. وہ ایک آدمی اپنی گاڑی رانگ سائڈ میں دوڑا رہا ہے تو فریڈم کو مس یوز کر رہا ہے. تو خدا ابالش نہیں کرے گا جب تک قیامت نہ آ جائے. خدا کیونکہ فریڈم کا ابالش نہیں کرے گا. یعنی ان کو پراپر یوز کی اجازت ہے تو انہیں مس یوز کی بھی اجازت ہے. اسی پر تو امتحان ہے، اسی پر تو جنت دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے. تو جب تک یہ نہ مانا جائے کہ انسان کو مکمل فریڈم ملی ہوئی ہے اور فریڈم کو کوئی صحیح استعمال کرے، کوئی غلط استعمال کرے گا، اور خدا ابالش نہیں کرے گا فریڈم کو. یعنی انسان رسول اللہ کے دانت توڑے گا تب بھی نہیں روکے گا، حضرت یحییٰ پیغمبر سے قتل کرے تب بھی نہیں روکے گا، حضرت عمر کو قتل کرے گا تب بھی نہیں روکے گا خدا. کیوں؟ فریڈم کو ابالش نہیں کرنے والا ہے خدا. جو لوگ چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ فریڈم کو ابالش کر دیا جائے. وہ تو ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ پھر امتحان کس بات کا، ٹیسٹ کس بات کا ہوگا. دیکھیے کروشل جو ٹیسٹ ہے، کروشل ٹیسٹ وہ یہی ہے کہ انسان اپنی آزادی کو
صحیح استعمال کرتا ہے یا غلط استعمال کرتا ہے. یہ کروشل ٹیسٹ ہے. مولانا ذکوان ندوی نے دلی سے لکھا ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی کتاب الفوز الکبیر میں لکھا ہے کہ اگر تم یہود کی صفات کو جاننا چاہتے ہو تو اپنے زمانے کے علماء سو کو دیکھ لو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ ان کا ایک احساس ہے جو لکھا انہوں نے. کوئی ضروری نہیں کہ ان کو مطلب ایبسولوٹ معنی میں صحیح ہو. یہ میں تو ایسا نہیں کہتا. تو بہرحال انہوں نے ایسا لکھا ہے، لیکن میں اس طرح کے اسٹیٹمنٹ کو میرا طریقہ نہیں ہے. میں ایسا اس طرح نہیں کرتا. میں یعنی تجزیہ کرتا ہوں، انالیسس کرتا ہوں. میں تجزیہ جو انالیسس کا تجزیہ ہے. باقی یہ کہ یہود یہود میں جو کچھ باتیں آئی تھیں وہ زوال کے نتیجے میں آئی تھیں. ڈی جنریشن. جب ڈی جنریشن ہوتا ہے تو جو چیزیں یہود میں پیدا ہوئی مسلمان میں پیدا ہوں گی. ایک کامن جو چیز ہے وہ ڈی جنریشن ہے. تو ڈی جنریشن کے بعد یہودی علماء میں جو بگاڑ آیا تھا وہی مسلم علماء میں بگاڑ آئے گا. تو کسی پہ اپلائی نہ کرتے ہوئے میں ایسا کہہ رہا ہوں. میں کسی اپلائی نہیں کروں گا کہ میں یہ کہوں گا کہ اٹ از اے فنامنا آف ڈی جنریشن. تو دونوں میں کامن جو چیز ہے وہی ہے کہ دور زوال جب آئے گا، جب ڈی جنریشن ہوگا، تو جو وہاں پیدا ہوا تھا وہ یہاں بھی پیدا ہو جائے گا. ایسا میں سمجھتا ہوں. مسٹر رامیش صدیقی نے دلی سے لکھا ہے، واٹ از دی امپورٹینس آف حدیث ان اسلام؟ کائنڈلی ٹیل اس. بس دیکھیے، علماء جو ہیں وہ حدیث اور قرآن میں فرق نہیں کرتے حجت کے اعتبار سے، یعنی آتھینٹک سورس کے اعتبار سے. علماء کا جو ایکسیپٹڈ اسٹینڈ ہے وہ یہی ہے کہ اسلام میں دو آتھینٹک سورس ہیں، قرآن اور حدیث. ایک حدیث جو ثابت ہو جائے، یعنی جو فن حدیث ہے اس کے اصول کے مطابق کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا، تو وہ ویسے ہی آتھینٹک ہے جیسے قرآن آتھینٹک. علماء تین وہ یعنی جس کو ہم سنت کہتے ہیں، تو اس کے تین وہ ہیں. وہ ہے قول، عمل اور تقریر. قول کا مطلب ہے کہ رسول اللہ نے لفظاً کہا ہو کوئی بات، لفظاً، تو وہ قول ہوا. عمل یہ ہے کہ آپ نے کچھ کیا اور صحابہ نے دیکھا اور صحابہ نے بتایا کہ آپ نے ایسا کیا تھا، یعنی پریکٹس. تقریر یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بات کی گئی اور آپ نے اس پر یعنی کچھ غلط نہیں بتایا اس کو، یعنی سائلنٹ کنسنٹ دیا آپ نے اس کو، وہ ہے تقریر. تو علماء کے نزدیک قول، عمل، تقریر تینوں جو ہیں اگر وہ ثابت ہو جائیں تو اسی طرح حجت ہے جس طرح سے قرآن حجت ہے. حجت کے اعتبار دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں. مسٹر شاہ عمران حسن نے دلی سے لکھا ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا جنت جائے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں دیکھیے، روایت ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. لیکن یہ یعنی کس قائل کی بات ہے؟ یہ جو محض لپ سروس کرے. یعنی لوگ صرف قول کو دیکھتے ہیں، قائل کو نہیں دیکھتے، یعنی قائل کلمہ کو نہیں دیکھتے. اگر قائل کلمہ کو نہ دیکھیں آپ تو وہ لپ سروس بن جاتا ہے وہ. تو اس میں جو قائل کلمہ ہے یعنی کہنے والا، اس سے مراد وہ انسان ہے جو سیکر تھا، پھر اس نے اسٹڈی کی، پھر اس کو ڈسکوری ہوئی، پھر اس نے اللہ کو دریافت کیا، پھر اس کے بعد اس کی شخصیت میں ایک نئی
ایک نیا ایمرجنس ہوا اور اس کے سوچ، اس کا ہر چیز بدل گئی، اس زندگی اللہ کے رنگ میں رنگ گئی، اس کا قول. تو صرف قول کو مت دیکھیے، قائل ہے اس کے قائل کو دیکھیے، تب بات سمجھ میں آ جائے گی. میں اس حدیث کو اسی معنی میں لیتا ہوں کہ یہ حدیث میں لپ سروس کا ذکر نہیں ہے. اس حدیث میں ایک بہت بڑے واقعے کا ذکر ہے جس میں آدمی کی پوری شخصیت بدل جائے، آپ کی بدلی ہوئی شخصیت کا وہ ایک اظہار ہو کہ آپ کے اندر جو نئی پرسنالٹی پیدا ہوئی ہے اس نئی پرسنالٹی کا ایک اظہار ہو، کلمہ، تو اس کے لیے وہ جنت ہے. مولانا انہوں نے اپنے دوسرے سوال میں یہ لکھا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. اس کے بارے میں آپ اپنا اپنا پرسنل اگزامپل سے اس کو ایکسپلین کریے. یہ تو بالکل اٹ از بٹ نیچرل، گھٹنا پڑھنا یہ تو ایک نیچرل بات ہے. جیسے آپ ایک آدمی کو اپنے ماں سے محبت ہوتی ہے تو بالکل کوئی کانسٹینٹ محبت تھوڑی ہوتی ہے، کبھی بھول جاتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی بہت زیادہ جذبہ بڑھ جاتا ہے محبت کا، بھاگ کے جاتا ہے ملنے کے لیے. تو ایسی ہر چیز جو ہے اس میں تو گھٹنا پڑنا رہے گا، وہ تو رہے گا. وہ یہ مثال کے طور پر اب پانی ہے، کبھی تو آپ بس پانی پی لیں گے، بس ایسے ہی سادہ طریقے پر. کبھی آپ گلاس لیں گے تو اس میں پوری کائنات دکھائی دے گی، آپ کو پوری ہسٹری دکھائی دے گی کہ کس طرح سے یہ کائنات بنی، کس طرح زمین کے اوپر گیسز کا بادل چھایا، پھر کیسے دو گیسز مل کر کے پانی بنا، اور پھر کس طرح اس میں سالٹ آیا. یہ پورا نظام آپ کو یاد آ جائے گا. تو وہ پینا ایک اور پینا ہوگا، مطلب وہاں پر بڑھ جائے گا معرفت. تو ایک ہے کم درجے کی معرفت، یہ ہے کہ آپ نے پی لیا اور الحمدللہ کہہ دیا، اور یہ کیا ہے کہ پیا تو ایک تھرل آنے کے بعد پیا آپ نے. تو یہ تو ایک فطری بات ہے کہ آدمی کو کبھی کم ہوگا، کبھی زیادہ ہوگا، کبھی سادہ طریقے سے ہوگا، کبھی تھرلنگ کے انداز میں ہوگا. یہ تو انسان کی فطرت ہے اور اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں. مسٹر زبیر احمد شاہ نے کشمیر سے لکھا ہے، few questions often hit my mind. All the classical scholars without an exception believe in the second coming of Jesus. Then why do you reject it? میں نے یہ تو نہیں کہا، میں تو یہ نہیں کہا کہ نہیں آئے گا، صرف اس کی میں نے ایک تعویل کی ہے. تعویل اسلام میں جانتے ہیں، سارے علماء تعویل کرتے ہیں. تعویل اسلام میں ایک بہت ہی ایکسیپٹڈ طریقہ ہے. میں نے ریجیکٹ نہیں کیا، میں نے تعویل کی ہے. اور دوسرا سوال ان کا مولانا یہ ہے کہ why did the Khulafa a Rashidin invade other empires and nations? Instead, they should have sent preachers to these nations to invite people to Islam. دیکھیے، انویڈ کا کہنا غلط ہے. وہ انویژن نہیں تھا، دیٹ واز ناٹ این انویژن، وہ ڈیفینس تھا. میں لکھا اپنی کتاب میں، آپ اس کو پڑھ لیجیے، کہ رومن امپائر، ساسانی امپائر، دونوں نے افینس کیا تھا. تو مسلمان جو آگے بڑھے وہ ڈیفینس کے طور پر آگے بڑھے. تو ہسٹری سے ثابت ہے، آپ میری کتاب پڑھ لیجیے. آپ مس زرین خان نے دلی سے لکھا ہے، ہاؤ ڈو آئی ریسپونڈ ٹو سم ون ہو ڈزنٹ بلیو ان گاڈ اینڈ سیز دیٹ اف دیر از گاڈ دین ہی از کلاس بائزڈ اینڈ جینڈر بائزڈ، ریفرنگ ٹو دا اسٹیٹس آف پروفیٹس اینڈ ادر ہولی مین ہو پریچ دا ورڈ آف گاڈ. کیا مطلب ہے؟ پرافٹ عورت کو نہیں ہوئی؟ جی مولانا، ایک تو اس کا یہی ہے کہ جینڈر بائزڈ ہے اور کلاس بائزڈ ہے. دیکھیے، میں تو آج ہی صبح کسی سے کہہ رہا تھا، نہیں کل کسی بات ہوئی تھی
کہ عورت کا درجہ مرد سے بھی زیادہ دیا گیا ہے. اور رسول اللہ کی مثال سے حضرت خدیجہ جو تھی اللہ تعالیٰ کی پہلی جو اہلیہ تھی، تو میں کل ہی کسی سے بات کر رہا تھا کہ وہ فیمیل باسز کی پہلی مثال ہے. رسول اللہ کے بعد جو تھی خدیجہ تھی، ہر معاملے میں وہی مشورہ دیتی تھی. مثلا جب وہی آئی تو آپ کو گھبراہٹ طاری ہو گئی. آپ آئے تو آپ کہا کہ زمبلونی زمبلونی، میں مطلب بستر پر مجھے سلاؤ. تو حضرت خدیجہ نے اس وقت آپ کو مشورہ دیا کہ چلیے ہم ورقہ بن نوفل کے پاس چلتے ہیں. وہ ریلیجس اسکالر تھے بہت بڑے، تو انہوں نے باس کا رول ادا کیا. ابھی میں کہیں کہہ رہا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حبب الی من دنیا کو النساء، کہ دنیا میں جو چیزیں ہیں ان میں عورت میرے لیے محبوب بنا دی گئی، رسول اللہ نے فرمایا. تو میں نے کہا کہ اسے جو چیز بتائی گئی ہے وہ ہے فیمیل پارٹنر کی بات. فیمیل پارٹنر، ہر مرد کی ضرورت ہے کہ اس کا ایک فیمیل پارٹنر ہو، ہر عورت کی ضرورت ہے کہ اس کا ایک میل پارٹنر ہو. یہ کیوں؟ کسی نے بہت صحیح کہا ہے، if all things alike then there is no one thinks very much. کہ سب لوگ یکساں طریقے کو سوچیں تو کوئی زیادہ نہیں سوچتا. تو عورت کو ڈفرینٹ بنایا، مرد کو ڈفرینٹ بنایا. عورت مس ڈفرینٹ ہے، مرد مسٹر ڈفرینٹ ہے. تو جب وہ دو ساتھ ہوتے ہیں تو دونوں کے ایکسچینج سے نئی چیزیں ایمرج کرتی ہیں. تو مرد کو فیمیل پارٹنر چاہیے، عورت کو میل پارٹنر چاہیے، یعنی اپوزٹ پارٹنر. یہ تو بہت بڑا اسکیم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اپوزٹ پارٹنر دیا. تو اس کو اس سرس میں نہیں لینا چاہیے کہ کوئی باعث ہے کیا ہے. نہیں، یہ اسکیم ہے، یہ پلاننگ ہے. کیونکہ اگر مرد جو ہوتا وہ عورت ہوتی، جو عورت ہے وہ مرد ہوتا. جس کو کہتے ہیں جینڈر ایکولٹی. جینڈر ایکولٹی تو نتھنگ. اگر دونوں جینڈر ایکول ہوتے تو دنیا بالکل ڈیڈ ہوتی، ڈیڈ ہوتی. بہت صحیح کہا کسی نے جو میں ابھی بتایا آپ کو، when all things alike no one thinks very much. جب سب یکساں سوچتے ہیں تو کوئی بھی زیادہ نہیں سوچتا. تو اللہ تعالیٰ یہ جینڈر ایکولٹی کو میں نہیں مانتا، میں مانتا ہوں جینڈر کمپلیمنٹریٹی کو مانتا ہوں، کہ دو ڈفرینٹ کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ ایک کر دیا تاکہ ان سے ان کو فائدہ ہو، ان کو فائدہ ہو. تو اس کو باعث کے ٹرم میں نہیں سوچنا چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے ٹرم میں. مولانا عبد الباسط عمری نے دوحہ قطر سے لکھا ہے، مولانا آج مسلم امہ جن چیزوں کو جانتی ہے وہ صرف احکام ہے، حالانکہ قرآن زیادہ جن چیزوں سے بحث کرتا ہے وہ اللہ کی معرفت اور حکمت ہے. مولانا کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بات صحیح ہے. اس میں ایسا ہوا کہ بعد کے زمانے میں، یعنی فقہا کے زمانے میں، لوگ زیادہ تر پوچھتے تھے، یہی سب باتیں پوچھتے تھے. قرآن پڑھتے تھے، ہر آدمی اس زمانے میں دیکھے قرآن سب کو یاد ہوتا تھا، سب قرآن پڑھتے تھے. تو ان کو وہ باتیں قرآن میں جان لیتے تھے وہ، کہ خدا کے ایک مانو، رسول اللہ کو خاتم رسول نبیین مانو. مسائل جو تھے وہی پوچھتے تھا کر کے علماء سے وہ، کیونکہ مسائل میں ان کو ضرورت ہوتی تھی جاننے کی. تو مسائل جو ہے موضوع بن گئے فقہ کا. یعنی فقہ معرفت کا علم نہیں ہے، مسائل کا علم ہے. یعنی بعد کے زمانے میں جو فقہ بنی تو معرفت کا علم نہیں تھی، وہ مسائل کا علم تھی، کیونکہ لوگ وہی پوچھتے تھے اسی کے بارے میں. اب وہ اس کے بعد کیا ہوا کہ ہسٹری پر وہی چھا گیا. رسول اللہ کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، صحابہ کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ لوگ مسائل پہ بحث کریں خالی. لیکن ایک دور ایسا آیا کہ جب سارے علماء جو ہے مسائل پہ لگے بحث کرنے، کیونکہ لوگ اسے پوچھتے تھے ان سے وہی مسائل. اب ہسٹری یہیں سے چل پڑی. تو آج کا جو مذہب ہے دیٹ ڈرائیو فرام فقہ،
از ناٹ رائٹ فرام قرآن حدیث. تو بعد کے نسلیں جو ہیں ان کا امیجیٹ ریفرنس بن گیا فقہ، کیونکہ گیپ آ گیا تھا بیچ میں. یعنی قرآن و حدیث ادھر ہو گئے، اب جو تھی امیجیٹ ریفرنس تھی وہ فقہ تھی. تو فقہ سے چل پڑی یہ تاریخ، ورنہ فقہ جو ہے وہ اصل نہیں ہے. اصل تو قرآن و حدیث ہے، یعنی معرفت. اب ضرورت ہے کہ اس کو یعنی اس کا کریکشن کیا جائے اور ہم لوٹے دوبارہ قرآن حدیث والے ماڈل کی طرف. مسٹر فائق نے کیلیفورنیا سے لکھا ہے، مولانا صاحب آئی وانٹ ٹو نو ہو گیو دی نیمز آف سورہ آف دی قرآن. ہاؤ واز دا سیکوینس آف ارینجمنٹ آف قرآن ڈیسائیڈیڈ لائک سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ ایٹسٹرا. Although this is not the sequence how the Quranic verses were revealed. Please explain this. اس پر دیکھیں بہت کتابیں لکھی گئی ہیں تدوین قرآن پر. اس کو سب لوگ مانتے ہیں کہ توقیفی ہے. توقیفی کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ نے خود ہی بتا دیا، جبریل نے آ کے بتایا رسول اللہ کو اور آپ نے بتا دیا. تو صورتوں کی ترتیب، آیات کی ترتیب سب جبریل کے بتانے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا. اسی کو کہتے ہیں توقیفی. اس میں کوئی اختلاف نہیں، علماء میں کوئی اختلاف نہیں ہے. بعد کے زمانے میں کچھ لوگوں نے باتیں چھیڑی ہیں کہ صاحب ترتیب نزول کا اور کچھ اور تھی، ترتیب تلاوت کچھ اور ہے. یہ سب بات کی بحثیں ہیں. رسول اللہ نے جو بتایا تھا صحابہ کو اور صحابہ نے جو بتایا اگلی نسلوں کو، اس میں یہی ہے کہ رسول اللہ نے آیتوں کو اس طریقے سے ترتیب دیا اور صورتوں کے نام مقرر کیے. یہ سب تو دیکھیے حدیثوں میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں، رسول اللہ کے آخری زمانے میں عرض اولا اور عرض اخیرہ کا لفظ آتا ہے. یعنی جبریل آئے 2 بار. جبریل نے پورے قرآن کو اسی ترتیب کے ساتھ جو اب ہے ترتیب قرآن کی، یعنی آیتیں اتری تو مرتب کیا گیا. تو جبریل نے پورے قرآن کو شروع سے آخر تک پڑھ کر سنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو سنایا. یہ ہے عرض اولا. پھر ایک اور بار ایسا ہوا کہ جبریل آئے اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ الحمدللہ سے لے کر کے قل اعوذ برب الناس تک سلسلے وار پڑھا جبریل نے. پھر رسول اللہ ان کے سامنے سلسلے وار پڑھا. اس کا عرض اخیرہ کہتے ہیں اس کو. تو یہ چیز علماء کی طرف میں متفق علیہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اب جو باتیں نکالتے ہیں یہ لوگ تو بات کی باتیں ہیں، یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے، انہوں نے لکھا ہے Is peaceful protest allowed in Islam? Like Hazrat Umar expressed his opinion to Rasul Allah against the Treaty of Hudaybiyah in strong words, saying that are we not on the right path? Then why do we agree to such terms by the kuffar? Hazrat refused to remove Rasul Allah from the contract of Hudaybiyah. Then Prophet himself removed it. Please give your comment. کیا پہلا سینٹینس کیا تھا؟ Is peaceful protest allowed in Islam? دیکھیے وہ پروٹیسٹ نہیں تھا، وہ ڈسینٹ تھا. ڈفرنس بٹوین ڈسینٹ اینڈ پروٹیسٹ. ڈسینٹ سے بھی ہلکا کوئی لفظ ہو تو وہ تھا وہ، جیسا کہ فرشتوں نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے کہا تھا. یعنی آپ کی ایک رائے ہے، اس رائے کا اظہار کرتے ہیں اونلی ٹو کلیریفائی دا ایشو. یعنی کلیریفیکیشن چاہنے کے لیے آپ ایک خیال کا اظہار کرتے ہیں. وہ پروٹیسٹ نہیں ہے، وہ کوئی ڈیمونسٹریشن نہیں ہے، وہ آج کل کی پارٹیز کو کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ تو ہوگا، یہ تو بالکل فطری بات ہے کہ آپ کو ایک بات سمجھ میں نہ آئے گی آپ پوچھیں گے. دیٹ واز اے کوشچن. کوشچن الگ چیز ہے، پروٹیسٹ الگ چیز ہے. پروٹیسٹ نہیں تھا وہ، یہ اس کو پروٹیسٹ کا نام دینا بالکل غلط ہے. کوشچن تو کرے گا آدمی، کیوں نہیں کوشچن کرے گا. اس کو لے کر کے جو پروٹیسٹ نکالے، وہ ڈیمونسٹریشن کو جائز قرار دے، تو یہ سب بالکل بیس لیس بات ہے.
ڈاکٹر اویس صدیقی نے دلی سے لکھا ہے، مولانا ایتھس پیپل سے that religious people teach their children that they will be tormented in hellfire till eternity if they don't believe in God. This gives a bad impact on their mind. What is your comment on this? یہ سب بیکار باتیں ہیں، یہ سب احمقانہ باتیں ہیں. ہر ملک میں ایک لا ہے، ایک لا ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو پنشمنٹ ہوگا، یہ بیڈ ہو جائے گا اس سے، تو لا سے ختم کر دیا جائے. ہر ملک میں ایک لا ہے، ٹریفک رول کے خلاف کرو گے تو وہاں پنشمنٹ ہوگا، قتل کرو گے تو کسی کو یہ ہوگا، یہ سب ختم کر دیا جائے. یہ سب بالکل یعنی فالس نکتے ہیں، یہ کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے. ہمیشہ ہر قوم میں لیگل نام جیسے ہیں نارم ہوتے ہی ہوتے ہیں، یہ تو ہوتے ہی ہوتا ہے. اگر ایسا نہ ہو تو کوئی ملک نہیں چل سکتا. کانسٹیٹیوشن میں ہوتا ہے، لا میں ہوتا ہے، تو آپ تو ایکسٹینڈ کر کے وہ بھی کہہ دیجیے کہ لا نہیں ہونا چاہیے. یہ سب کہ اس کا ذہن جو ہے بیڈ امپریشن پڑے گا اس کا. یہ سب کچھ بھی حقیقت اس کے نہیں، یہ کوئی سوال نہیں ہے. جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ یعنی وہ انسنسیئر لوگ ہیں. مولانا امان اللہ نے دلی سے لکھا ہے، جس طرح انسانوں کو اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، اسی طرح کیا جنات کو بھی معرفت ہو سکتی ہے؟ ان کو جنات کو ہے، ان کو ڈسکور نہیں کرنا پڑتا، وہ جانتے ہیں. یعنی ہمیں ڈسکور کرنا پڑتا ہے. یہاں تک میں سمجھا ہے، یعنی کہیں لکھا ہوا نہیں اس طریقے سے کہ جنات کو ہر بات معلوم ہے، یہ کمپیوٹر کو ہر بات معلوم ہے. ہمیں جو ہے ہر چیز کو انفولڈ کرنا ہے، ڈسکور کرنا ہے، اس میں اپنی عقل کو لگانا ہے اس میں. تو جنات کے ہاں غالباً یہ اس قسم کا ڈسکوری میتھڈ غالباً نہیں ہے. ان کے لیے ہر چیز جانی ہوئی ہے. امام مکرم حسین قاسمی نے دلی سے لکھا ہے، امام غزالی نے اپنی کتاب المقز میں لکھا ہے کہ ایک خاندانی مسلمان کو سب سے پہلے جس چیز سے توبہ کرنا چاہیے وہ خاندانی مذہب ہے. اس کو چاہیے کہ وہ اپنی خاندانی مذہب کو خدائی مذہب کی حیثیت سے دریافت کرے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب خاندانی کا مطلب ہے جس میں وہ کنڈیشن ہو جاتا ہے آدمی. خاندان کا مطلب اس کو خاندان کے بارے میں مت لیجیے، سوسائٹی کے بارے میں لیجیے کہ سوسائٹی میں کچھ ٹریڈیشنس ہوتی ہیں، اسی میں وہ کنڈیشن ہو جاتا ہے. تو ٹریڈیشنل طور پر اس کو ماننے لگتا ہے. معرفت درجے میں نہیں مانتا اس کا اسلام، معرفت درجے میں نہیں ہوتا. ان کا مطلب صرف یہی ہے کہ اسلام کو معرفت درجے میں آپ کو ملنا چاہیے، نہ کہ صرف چلا ہوا ہے آپ یعنی مالفانہ علیہ آبانہ کے طریقے سے، یعنی ماں باپ سے چلا رہا ہے اس لیے آپ بھی کر رہے ہیں ایسا. تو ایسا نہ ہو، بلکہ آپ نے اس کو خود جانا ہو، خود اس کی معرفت آپ کو ملی ہو، تو اصلی ایمان وہی ہے. مسٹر عدنان خان نے دلی سے لکھا ہے، مولانا یو سیڈ یو ڈو ناٹ بلیو ان ایولیوشن بٹ مینی آف دا سائنٹسٹ ہیو کلیمڈ ٹو ہیو فاؤنڈ دا مسنگ لنک. واٹ از یور کامنٹ آن دیئر سو کالڈ ڈسکوریز اینڈ کلیمز ٹو دا پروف آن تھیوری آف ایولیوشن؟ نہیں کسی سائنٹسٹ نے کہیں نہیں کہا ہے کہ مسنگ لنک کو دریافت کر لیا انہوں نے. یہ تو کوئی بھی سائنٹسٹ نہیں ہے. سچ پوچھتے ایولیوشن جو ہے وہ سائنٹیفک تھیوری ہے ہی نہیں، یہ تو ایک فلاسفی ہے. میں ایولیوشن کو فلاسفی مانتا ہوں، سائنس نہیں مانتا، کیونکہ ایک ورکیبل تھیوری ہے، وہ ورکیبل تھیوری ہے. وہ دیکھیے سائنس کا جو کام ہے وہ نون فیکٹ پہ چلتا ہے، نون فیکٹ جو ہمیں معلوم ہے.
یہ تو ان نون فیکٹ چل رہا ہے سارا. ایولیوشن جو ہے ہزاروں سال پہلے کیا تھا کیا تھا کیا تھا کیا تھا وہ سب ان نون ہے. اس میں گیس کرتے ہیں, وہ گیس کر کے ملاتے ہیں, اور جو اس میں بتاتے ہیں سب وہ سب گیس ہوتا ہے, وہ سب گیس ہوتا ہے. تو یہ حقیقت میں یعنی میں اس کو سائنس نہیں مانتا, میں اس کو فلاسفی مانتا ہوں. سارا گیس پر بیس کرتا ہے یہاں سے وہاں تک. جیسے مثال کے طور پر وہ کہیں کہ آپ پڑھیں تو اچانک کہیں کہ اس نے فلاں چیز ڈیولپ کر لی, ایوالو کر لیا. جیسے سوٹ جو ہے تو اس کا ہاتھی کا ایوالو کر لیا. اب ایوالو کیسے ہوا سوٹ, یہ نہیں بتا پائیں گے. جیسے مثال کے طور پر دیکھیے, ایک مثال دیتا ہوں میں. ڈارون کی جو کتاب ہے, دو کتابیں بیسیکلی ڈارون کی ہیں, ڈسنٹ آف مین اور اوریجن آف اسپیشیز, یہ دو کتابیں ہیں. تو اس نے ایک مثال یہ دی ہے کہ بکری جو ہے وہی زرافہ بن گئی. بکری جو ہے وہی زرافہ بن گئی. وہ کیسے بن گئی, یعنی ایوالو کرتے کرتے. تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب بکری جو ہے پہلی نسل میں اتنی بڑی بڑی تھی بکری, فرض کیجیے. تو دوسری بار جو پیدا ہوئے اس سے 4 بچے پیدا ہوئے. ایک بچے کی گردن کچھ بڑی تھی, تو اب وہ چرتے چرتے اس سطح کے سبزہ سب کھا گئے سب. اب اوپر کے درخت کی پتیاں رہ گئیں. تو جو تھوڑا سا جس کی گردن زیادہ تھی وہ کچھ اوپر کھا سکتی تھی, تو باقی تو مر گئے جو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے. تو پھر اتنی گردن والے جتنا کھایا تھا وہاں تک کھا گیا. اس کے بعد اوپر تو ہے, نیچے نہیں رہ گیا, تو وہ بھی مر گیا. وہ اس طریقے سے بہت دنوں تک چلتے 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 گردن جو ہے وہ لمبی گردن بن گئی. اسی کو اس نے کہا ہے جولین ہکسلے نے کہ وہ مانتا ہے اس کو ریپروڈکشن, ویریشن اینڈ ڈفرینشیل سروائیول. ریپروڈکشن اینڈ ویریشن, ڈفرینشیل سروائیول. نئی نسل پیدا ہو, اس میں ایک ویریشن ہو, وہ سروائیو کرے اور پھر بکری زرافہ بن جائے. کوئی سائنس تھوڑی ہے, جو فلاسفی ہے. سارا گیس پر مبنی ہے, گیس پر. کس نے دیکھا کہ وہ اس طریقے سے گردن بڑھتی چلی گئی, بڑھتی چلی گئی, آتے زرافہ بن گیا. تو ایولیوشن تھیوری جو ہے سائنٹیفک تھیوری نہیں, فلسافیکل تھیوری ہے. میرا یہ ماننا ہے. میں بہت کتابیں پڑھی اس پر, میں ایسے ہوائی نہیں کر رہا ہوں بات, اور میں نے یہی پایا کہ کسی سائنس پر بیس نہیں کرتا. یہ سائنس ایک ویل نون فیکٹ پر آبزرویشن کرتا ہے. جیسے کہ ایک گلاس ہے, تو سائنس جو ہے اس کا انالیسس کرے گی, یہ شیشہ جو ہے یہ کیا چیز ہے. کرتے کرتے پہنچیں گے وہ کہ ایک پتھر ہے, اس سے بنائیے گلاس. اس پتھر میں ایسا ہے کہ اس کو ایسا کرتے ہیں تو شیشہ بن جاتا ہے. پانی ہے, اس پر وہ انالیسس کریں گے کہ اس میں 2 گیسز ہیں, ملنے سے پانی بن گیا. تو وہ چیز جو دیکھنے میں آئے, جو آبزرو کیا سکتی ہو, اس پر اس کا عمل ہوتا ہے سائنس کا. آبزرویبل ہے وہ چیز. اور یہ تو سارا گیس پر چلتا ہے, ایولیوشن تھیوری گیس پر. بس میں اپنی حد تک یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس کو فلاسفی مانتا ہوں, اس کو سائنس نہیں مانتا.